نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا نام مبارک لے کر ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم ہیں سیرہ کے اوپر. اور میں پھر دوہراتا چلوں، ہم ہر دفعہ اس کو بتاتے بھی ہیں کہ میجرلی یہ جو لیکچرز کا کانٹینٹ ہے یہ ڈاکٹر محمود احمد قاضی صاحب کی بک ہے محاضرات سیرہ، محاضرات سیرت، وہاں سے لیا گیا. اور اسی بک کی طرف میں ریفر بھی کر رہا تھا اور پوچھ بھی رہا تھا کہ آپ لوگ لازمی گو تھرو کریں اس بک سے. یہاں پہ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو، میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں چیزوں کو سمپلیفائی کر دوں، بعض کو تو وہ سمپلیفائی بھی کر رہا ہوتا ہوں، لیکن یہ کہ اٹس بیٹر کہ آپ لوگ خود بھی اس بک سے گو تھرو ہوں لازمی طور پر، کیونکہ صرف لیکچر اٹینڈ کر کر یا ایک آدھ دفعہ بک پڑھ کر آپ اس کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے جتنی علم عنایت کی وہ کتاب انہوں نے ماشاءاللہ لکھی ہوئی. اور وہ کتاب انہوں نے لکھی نہیں ہوئی، بیسیکلی ان کے لیکچرز ہیں جو کہ بعد میں کمپائل کیے نہیں. بس اسی مختصر سی تمہید کے ساتھ اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں. اب ہمارے سیرت کے اوپر تقریباً اب تک 3 یا 4 لیکچر ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس میں جو میجر چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں وہ بیسیکلی سیرہ کی اہمیت کے اوپر ہماری اب تک ڈسکشن ہوئی ہے، یا ارلی ایج کچھ جو اس کے فلیورز تھے سیرہ کے مختلف، اس کے اوپر ہم نے بالکل نظر ڈالی تھی. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے اس سینس میں کہ بہت کچھ کوسچنس ہیں جو اس میں آنسر ہوں گے، جس میں میجر کوسچن جس طرح شروع میں بھی آیا تھا کہ سیرہ کی کمپائلیشن کب شروع ہوئی، کیا سیرہ لکھی جاتی تھی پہلے سے باقاعدہ طور پر یا نہیں، کیسے آغاز کیسے ہوا اس کا، اس سوال کو بھی ہم دیکھیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ارلی ٹائم فریم میں کچھ جو ہمارے سیرہ کے نگار تھے ان کو بھی ہم تھوڑا سا انشاءاللہ تلاش دیکھیں گے. اور اسی طرح اس میں جو ایولیوشن ہوئی سیرہ میں تھوڑا سا اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ٹائم بائی ٹائم کس طرح ہوئی اور ایکسپینشنز کس طرح کی ہوئی. تو یہ بیچر آج کا ٹاپک ہوگا. اب جہاں لاسٹ ہم نے لیکچر اپنا ختم کیا تھا، میں تھوڑا سا اس کو ریکیپ کر لیتا ہوں اس کے اینڈ سے ہی. اس میں ہم نے کچھ دور گنوائے تھے جو سیرہ کے ریلیٹڈ تھے، جس میں سب سے پہلا جو ٹائم فریم تھا وہ پہلی جو سٹیج تھی فرسٹ 100 ایئرس کہہ لیں یا صحابہ کا ٹائم فریم تھا، جس میں ہم نے کہا بھی تھا کہ تقریباً 105 106 ہجری تک کا ٹائم فریم آتا ہے آخر صحابی کا. تو یہ پہلے 100 سال ہے، اس میں بیسیکلی ڈیٹا گیدرنگ اور پروویژننگ جس کی ہو رہی تھی، اور میجرلی اس وقت تک جو کچھ بھی ڈیٹا تھا اس کو اکٹھا کیا جا رہا تھا. کیسے کیا جا رہا تھا اس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیرہ کی کمپائلیشن کی یہ پہلی سٹیج تھی. اس کے بعد جو دوسری سٹیج شروع ہوتی ہے یہ تابعین اور تبع تابعین کا ٹائم فریم ہے. یہ جاتا ہے تقریباً 215 کے آس پاس. یہ 210 سے 215 رفلی کہہ لیں کہ یہ تابعین کا تبع تابعین کا اینڈ آف ٹائم فریم ہے، جو کہ اسماء الرجال کے علم کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیمیٹڈ یا ہے، ایکوریٹ تو نہیں کہا جا سکتا، سم تھنگ لائک دیٹ. اس دوران میں کیا ہوا کہ جو ڈیٹا تھا اس کی کمپائلیشن شروع ہوئی، جو ڈیٹا گیدرنگ پچھلی سٹیج میں ہو رہی تھی اس کی ارینجمنٹ شروع ہوئی. اور اسی دور میں ہی اور بہت سارے کام آپ کو 215 کے قریب سمجھ آ گئی ہوگی کہ 150 ہجری 160 ہجری یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں حدیث بھی کمپائل ہو رہی ہے. تو یہ اس دوران میں یہ دوسری سٹیج بنتی ہے جس میں میجرلی کمپائلیشن کا ارینجمنٹ کا کام ہوتا ہے. تیسرا جو ٹائم فریم ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میجر کمپوزیشنز ہو رہی ہیں اور لکھا جا رہا ہے، تدوین اس کی ہو رہی ہے باقاعدہ طور پر، اس کے اسکرپچرز بن رہے ہیں. یہ 200 سے تقریباً 400 صدی ہجری تک کا ٹائم فریم ہے. اب یہ ایک سمپل ایک ڈسکرپشن جو ہے وہ ڈویژن کے لحاظ سے ہے، اس کی کوئی فکس ڈسکرپشن نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے نہیں کیا یہ 6 سٹیجز تھیں، تو یہ بیسیکلی کہہ لیں کہ ہر بندہ جو سیرت کو مطالعہ کر رہا ہو وہ اپنے لحاظ سے اس کو ڈیفائن کر سکتا ہے. تو یہاں پر جو یہ ڈیفینیشن آ رہی ہے یہ مصنف کے اپنے لحاظ سے ڈیفینیشن ہے یہ والی. اور تھرڈ جو سٹیج اس میں بیسیکلی یہ وہی ٹائم فریم ہے جو مشہور زمانہ سیرت ابن ہشام بھی جس میں لکھی گئی، ابن اسحاق کا کام بھی اسی دور میں کمپائل ہوا میجرلی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا اہم ٹائم فریم ہے اس لحاظ سے. اس کے بعد جو چوتھا ٹائم فریم جسے ہم کہہ سکتے ہیں
وہ ہے جس میں کہ ڈیٹا ایگزاسٹیولی گیدر کیا گیا اور اس کے بعد کمپریہنسو اس کے اوپر کام ہوا. یہ تقریباً 400 ٹو 600 کا ہے، جس میں مختلف سورسز سے جو ڈیٹا سارا آ رہا تھا وہ تقریباً کہہ لیں کہ اکٹھا ہونا شروع ہو چکا ہوا تھا، اور اس کے اوپر بہت ایگزاسٹیولی کام کیا گیا اور کمپریہنسولی کام کیا گیا. تو یہ اس کو 4 سٹیج کہہ سکتے ہیں. 5ویں سٹیج جو سیرا کی کہلا سکتی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے میں نے اس میں لکھنے میں. 5ویں جو سٹیج ہے یہ ڈائیورسیفیکیشن کی ہے. 5th سٹیج جو ہے میں نے اس کا ٹیکسٹ ریپیٹ ہو گیا. اس میں ڈائیورسیفائی ہوا سیرا کا، مختلف چیزیں آئی. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹرز لکھے گئے، اور مکہ اور مدینہ کی اس کی جیوگرافیکلی اس کے اوپر کام ہوا. مختلف اس کی ڈائیورسیفائی ہوتی گئی سیرا کا سبجیکٹ جو تھا. اور اس کے بعد جو آتا ہے بیسیکلی یہ 5th ہے جو 6 کہہ دیا گیا. جو اگلی سٹیج ہے اس کی کہہ لیں کہ جو 6 سٹیج ہے، وہ اس میں اب فردر جو کام شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اورینٹلسٹ کا، جو انہوں نے تنقیدیں کرنا شروع کی تو اس کے اوپر جواب دینا پڑا ہمیں مسلمانوں کو. انہوں نے پھر ایک اور علمی تناظر سے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، اس کو دوبارہ سے جائزہ لینا شروع کیا. اس میں اگر کوئی چیزیں جو تھی جن کی کہہ لیں کہ اتھینٹسٹی ویک تھی ان کو نکالنا شروع کیا. تو یہ پھر پورا کا پورا ٹائم فریم ہے جو اب تک چل رہا ہے. تو میجرلی اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً اس کے یہ 6 ہو گیا جی جزاک اللہ. جی جی تو یہ میجرلی کہہ لیں کہ یہ تقریباً 6 سٹیجز اس کی بنتی ہیں، جس میں ایک کہہ لیں کہ یہ ریپیٹ ہو چکی ہے. یہ 5th والی جو تھی یہ ریپیٹ ہوئی بھی ہے غلطی سے، کہہ لیں کہ ٹائپو مسٹیک ہے. اور یہ 5th ہے اور یہ 6th ہے. تو یہ جنرلی اس میں دیکھ کے آپ کو صرف سمجھ آنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ آ جائے کہ سیرا کو جب آپ دیکھیں گے تو مختلف ٹائم فریمز میں سیرا کے اندر کیا کیا کام ہوا تو وہ نظر آ جاتا ہے. میں کوئکلی ریکیپ کروں گا تو آپ کو یہ بات بہتر طور پہ سمجھ میں آئے گی. پہلی سٹیج میں جس میں صحابہ کا ٹائم فریم ہے، اس میں ڈیٹا گیدرنگ اور پروویژننگ شروع ہوئی. دوسری سٹیج میں اس کی کمپائلیشن شروع ہوئی جو تابعین اور تبع تابعین کا ٹائم فریم ہے. تیسرا تبع تابعین کے بعد کے جو آتھرز آئے، جہاں پر صحیح معنوں میں اسکرپچرز، کمپوزیشنز اور لکھنا لکھانا کا کام زیادہ شروع ہوا، وہ یہ اگلے 200 سال ہیں. اس کے بعد جو چوتھی سٹیج آتی ہے اس میں وہ اس کے نیکسٹ 200 ایئرس 400 to 600 ایئرس، اس میں ڈیٹا چونکہ کمپائل ہو چکا ہوا ہے، کمپوز ہو چکا ہوا ہے، مختلف اسکرپچرز مخطوطات اویلیبل ہیں. تو ایگزاسٹیو اور کمپریہنسو ریسرچ اور کمپائلیشن کا ٹائم فریم شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جو چھٹی سٹیج ہے اس میں ڈائیورسیفائی کرتی ہے سیرا کے مختلف اسلوب سامنے آتے ہیں. مختلف اس کی ہم نے کچھ ورائٹیز دیکھی بھی تھی، ہم آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اپنے لیکچر میں بھی. وہ ڈائیورسیفائی کرتی گئی سیرا، اور اسی طرح سے ہم ڈائیورسیفیکیشن سے پھر اگلی سٹیج میں آ گئے جو آج کا ٹائم فریم ہے، جس میں کہ سیرا کے اندر ماڈرنائزیشن ہوئی. اور ماڈرنائزیشن کس طرح سے ہوئی کہ جو اعتراضات تھے، جو علمی نوعیت کے اعتراضات تھے، ان کو رفع کیا گیا. اورینٹلسٹ جو مستشرقین کام کر رہے تھے ان کا کام سامنے آیا، اس کی روشنی میں ایک نئے اینگل سے اس کو دیکھنے کی ضرورت پڑی. تو یہ کام ابھی بھی چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا، یہ والا کام تو جو سیرت کے اوپر. تو یہ ایک اس کا کوئکلی آپ کے ذہن میں ایک اس کا رہنا چاہیے میپ. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں عربوں کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے، جس طرح میں شروع میں بھی بات کر رہا تھا کہ عربوں کے ہاں تو ویسے بھی ہر چیز کے اندر انصاف کو سیو رکھنا، اپنے اسلاف کے کارناموں کو سیو رکھنا، اپنی شاعری کو سیو رکھنا، اس کے لیے باقاعدہ ان کا ایک جو تھا ادارہ تھا باقاعدہ، یا قبیلے یہ کام کیا کرتے تھے. ایک ادارے کا نام تو منافرہ، اگر آپ کو یاد ہو میں نے بتایا تھا، اور ایک یہ بھی بتایا تھا کہ ایام العرب کے نام سے بھی یہ چیزیں اپنی سیو کیا کرتے تھے، جس میں اپنے خاص طور پہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے، اور ان کو زبانی بھی نسل در نسل ان کے چل رہے تھے، اور شاعری اور باقی چیزیں قصیدے اور وہ چیزیں ان کے لکھنے کا رواج بھی تھا، وہ بھی ان کے ہاں اس کا کسی نہ کسی طرف دور میں موجود ہوتا تھا. لیکن اس میں بیسک چیز ان کی جو تھی وہ ان کی یاداشت تھی جو ایکسیپشنل تھی، جس میں وہ چیزیں محفوظ رکھتے تھے، نسل در نسل محفوظ رکھی جاتی تھی. اور اس کی بیس پہ کسی بھی قبیلے کی سپیریورٹی کا فیصلہ کیا جاتا تھا. جس طرح ایک ایگزامپل لاسٹ ٹائم آئی بھی تھی جب مسئلہ ہوا تھا اس میں حضرت ہاشم اور عبد مناف ان دو کے درمیان اس کے لیے سرداری کے لیے. تو اس میں منافرہ کا جو ادارہ تھا، جس میں جو حضرت تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خاندان تھا، اور ان کے دادا تھے اس وقت، ان کے دادا نے فیصلہ دیا تھا ہاشم کے حق میں، تو ان کو پھر سرداری قریش کی ملی تھی. تو اس طرح سے یہ چیزیں ان کے ہاں رہ رہی تھیں. تو جب یہ والا ان کے ہاں ایک فینومینا پایا جاتا تھا نا، تو صحابہ نے اس چیز کو کنٹینیو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں.
اور بلکہ ان کو بڑا خوبصورت محبوب صاحب نے نام دیا ایام النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ ان کو ایام النبی یا ایام الرسول بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جو شاعر تھے اور وہ جو قصیدے لکھتے تھے وہ محفوظ رکھے ہیں لوگوں نے، وہ سیرت نگاروں نے۔ حسان بن ثابت کی شاعری جو ہے، جو شاعر دربار جو کے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تھے، جن کا میں نے راستے میں ایک واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا۔ اس طرح عبداللہ ابن رواح تھے، طفیل بن عمر دوسی تھے، ان کے کلام ابھی تک محفوظ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اور بھی پہلے شاعر تھے جو پہلے تو بہت زیادہ مخالفت میں رہے، ان میں ایک کعب بن ظہیر تھے جو قصیدہ گو تھے بہت بڑے، اور ان کے دور کا کلام بھی ابھی تک، ان کے جاہلیت کا کلام بھی ان کا محفوظ ہے ابھی تک۔ اسی طرح ایک اور ابو سفیان بن الحارث بھی تھے، یہ وہ والے ابو سفیان نہیں ہے، ان کا بھی جو ہے وہ ان کا کلام بھی ابھی تک محفوظ ہے۔ تو وہ تھے جو صحابہ بھی تھے، اور ان کی وہ شاعری جو مسلمان ہونے سے پہلے انہوں نے کہی تھی وہ بھی محفوظ ہے، وہ بھی آج مل جاتی ہے ہمیں۔ تو پھر جسٹ امیجن، جو بات میں شروع میں بھی کر بھی رہا تھا لاجیکلی اسپیکنگ، تو اگر وہ چیزیں جو ان کی زمانہ جاہلیت کی پیداوار تھی، تو وہ جب ان کے یہاں محفوظ ہیں، تو پھر وہ ٹائم فریم جس سے ان لوگوں نے ٹوٹ کے محبت کی، اس وقت سے، اس ذات اقدس سے، اور اس کہہ لیں کہ شہر سے، تو پھر اس کا کیوں نہیں انہوں نے سیو کیا ہوگا؟ تو یہ ایک لاجیکل انٹرپریٹیشن بھی اس کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اسی ایک بہت مختصر سی تمہید کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ traits of عرب ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ میں اب آؤں گا اسٹریٹ فارورڈلی قرآن کمپائلیشن پہ۔ قرآن کمپائلیشن پہ کیوں ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیے تھے بہت ڈیٹیل سے، جو سورسز آف سیرہ تھے مختلف، ٹھیک ہے۔ اور ان سورسز آف سیرہ میں ہم نے کہا تھا کہ جی سب سے پہلا جو ہے، جی جزاک اللہ، جی ان سورسز آف سیرہ میں جو سب سے پہلے جو سورس ہے، اور وہ تو قرآن حکیم، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ آیا تھرڈ قرآن پارٹ بھی، سو وہ کون سا؟ صفان جی ڈن۔ معذرت، میں نے آپ سب کو جو ہے نا میوٹ کر دیا ہے، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کوشچن کرنا تو ہینڈ ریز کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ اپنے آپ کو ان میوٹ نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر بعد کر دیجیے گا آپ، کوئی مسئلہ ہاں نہیں جی، ہے، ہاں جی، کوئی جب مسئلہ ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ ہاں جی، تو تھوڑی دیر میں کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جو ہم نے مصادر سیرہ یا سورسز آف سیرہ جو ڈسکس کیے تھے، اس میں سب سے پہلے قرآن تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ جس طرح ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تھا کانا خلق القرآن، کہ وہ تو قرآن کی جیتی جاگتی تصویر تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم نے ایک اور بات بھی سمجھی تھی کہ قرآن بیسیکلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، وہ قرآن کا ایک جو ان کی کہہ لیں جو سیرہ ہے بیسیکلی، وہ قرآن کا جو پروفیٹک مشن ہے وہ اس کی پریکٹیکل مینیفسٹیشن ہے۔ تو اسی طرح سے اس کا جو ترتیب نزولی ہے جس کا میں لازم ذکر کیا تھا، اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے کام کیا، وہ اٹسلف آپ کو بہت کچھ سیرہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو جو اس لحاظ سے سب سے اہم ترین چیز تو آ جائے گی کہ قرآن کی کمپائلیشن۔ اب قرآن کی کمپائلیشن جو ہے وہ تین ٹائم فریم ہم سب کو پتہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب اس میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا میں ذرا ڈیٹیل میں لے کے جاؤں ان چیزوں کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جب قرآن جمع ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سیرت کی بھی تدوین ہو رہی ہے۔ وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ قرآن جن جن واقعات پہ روشنی ڈالتا جاتا ہے اور وہ اہم ہے، جس طرح سے سورہ انفال میں غزوہ بدر پہ جس طرح تبصرہ آ رہا ہے، سورہ آل عمران میں غزوہ احد پہ تبصرہ آ رہا ہے، اور سورہ توبہ میں غزوہ تبوک پہ تبصرہ آ رہا ہے۔ اب جب ان کے اوپر تبصرے آ رہے ہیں تو وہ جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں تو وہ نیچرلی صحابہ بھی ان کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، اور ان کی روشنی میں اور بھی ہم آگے بھی جا کے دیکھیں گے کہ وہ اس کی ڈیٹیلز بھی اکٹھی کرتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو قرآن کے ساتھ ساتھ کہیں کہ ایک لحاظ سے سیکنڈری تو ناٹ پرائمریلی بٹ سیکنڈری طور پر سیرہ کی بھی جو ہے وہ کمپائلیشن ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو یہ اس کو جب ضبط تحریر میں لایا جا رہا ہے اور اس کے بعد صحابہ اس کو زبانی یاد کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ والی روایت تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو کسی دور میں بھی کسی ہاں نہیں پائے گی، آج بھی نہیں ہے زبانی یاد کرنے کی یہ روایت جو پائی جاتی ہے۔ اور یہ حفاظ کا یہ قرآن حفظ کر لینا اس قدر کثیر تعداد میں، اور اس اتنے بڑے قرآن کا لوگوں کے سینے میں محفوظ ہو جانا، اور اس طرح سے محفوظ ہو جانا کہ وہ بغیر کہ غلطی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن میں نے بہت بڑی دفعہ دیکھ چکا ہوں، آبزرو کر چکا ہوں
کہ کس طرح سے حفاظ غلطی پکڑتے ہیں، زیر زبر کی غلطی بھی کس طرح سے پکڑتے ہیں بہت کوئکلی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں تو. اس طرح سے تو کوئی اور کتاب نہیں ہے. موسیٰ کو بھی جو دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے تختیاں دی تھی، وہ کیا ہوا ایک حد تک محفوظ رہی. تابوت سکینہ میں تابوت گم، تختیاں گم. اور اس کے بعد کافی عرصے کے بعد ان کے روایات کے مطابق حضرت عزیر نے اس کو کمپائل کیا. لیکن وہ بھی جو ان کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں، جب ٹائٹس رومی نے سیکنڈ ٹائم جب اس کو ٹیمپل آف سولomon کو گرایا اس کو، تو اس کے بعد سے وہ جو نسخہ تھا عزیر والا بھی وہ بھی گم ہو چکا ہوگا. تو اور ہم راستے میں ہم نے پڑھا تھا کہ بلکہ ان کے ہاں اپنے ان کے لٹریچر نے تو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی شخصیات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا کہ ہائپوتھیٹیکل ہیں، کہ they did not exist in the history. وہ تو اس حد تک چلے گئے ہوئے ہیں. تو لیکن یہ اعجاز قرآن کے حصے میں یہ ہے کہ اس کے اوپر آج تک کوئی یہ بات نہیں کر سکا کہ یہ چیز ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے. اعتراض آتا ہے تو یہ آتا ہے کہ جی یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، معاذ اللہ یہ مین میڈ ہے یا اس کو لکھوایا گیا تھا. یہ اعتراض آ جاتا ہے ایتھیسٹ کی طرف سے. لیکن یہ اعتراض ہرگز بھی نہیں آتا ہے کہ جو قرآن ہے یہ کوئی اس کا تاریخی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں. اور جہاں تک بات لکھنے کی ہے تو ایک واقعہ میں آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، اسی سے آپ کو بڑی کوئکلی اندازہ ہو جائے گا کہ لکھنے کا رواج کیا تھا. حضرت عمر فاروق کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے، کیا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، if somebody can help me، جس کو کسی کو یاد ہے، اینی باڈی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں آپ. صفان انمیوٹ کر دیں گے آپ کو. نو ون. جی صفان. صفان صاحب لگتا ہے خود چلے گئے ہیں. ہاں ہاں جی چلیں آ رہا ہے. لیکن صفوان صاحب میرا خیال ہے کہ صفوان عبداللہ بھائی آپ ہیں؟ چلو جو مجھے انہوں نے ابھی چلے 3 ہینڈ ریز ہو چکے ہیں، لیکن کیونکہ میرے پاس وہ کو ہوسٹ ہوں اور میں اس کو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو انمیوٹ نہیں کر سکتا. جو میں کرنا چاہوں تو نہیں، میں نہیں کر سکتا، میں بس آس کر سکتا ہوں. چلے اینی ویز کوئکلی اس کو کر لیتے ہیں. چلیں وہ آتے ہیں واپس تو. جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو پتا ہوگا جب انہیں پتا لگا کہ ان کی بہن نے اسلام قبول کر لیا تو غصے میں گئے تھے. اور جاتے ہی انہوں نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا تھا، اپنے بہنوئی کو بھی مارنا شروع کر دیا تھا. اور اس وقت وہاں ایک صحابی موجود تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انہیں پڑھا رہے تھے قرآن. اور اس جو جس کے اوپر بھی وہ لکھا ہوا تھا، جس بھی چیز کے اوپر، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت عمر کی بہن نے وہ چھپا لیا تھا، اس چیز کو اپنی گھٹنے کے نیچے رکھ لیا تھا. اور حضرت خباب جو تھے وہ دوسرے کمرے میں چھپ گئے تھے. تو یہ بات ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے جو یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ قرآن کی کمپائلیشن رائٹنگ اس وقت ارلی ٹائم فریم میں شروع ہو چکی نہیں تھی. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مدینہ آ کے شروع ہوئی ہے، یہ مکہ کا ٹائم فریم ہے. اور حضرت عمر جب ایمان لا رہے ہیں اور اس وقت بھی جو ان کی جو بہن ہیں اور ان کو جو پڑھا رہے ہیں صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کو ایک لکھے ہوئے تحریر سے پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو یہ یونٹ تھا، یعنی کہ انفیکٹ کہہ لیں کہ موبائل ایک ٹیچنگ یونٹس بنے ہوئے تھے اس وقت، اور ان کے پاس بھی اپنے اپنے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا. سے بہت بڑا ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ قرآن کو اس وقت بھی تعلیف کیا جا رہا تھا. پھر ایک اور جگہ قرآن حکیم میں آتا ہے وقالوا اساطیر الاولین، یہ تو بار بار آتا ہے، پڑھا ہوگا. وہ کہتے ہیں اگلوں کی کہانی ہے. ایک تتبہا فہی تملی علیہم بکرۃ واصیلا، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، انہیں صبح شام پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ایک تتبہا یعنی کہ یہ لکھوایا جاتا ہے لوگوں سے. تو یہ تو قرآن نے بھی اس کو کمنٹ کیا کہ یہ تو وہ خود مشرکین بھی کہتے ہوتے تھے کہ یہ تو لکھوایا بھی جاتا ہے. یعنی کہ یہ بات بڑی کلیئر انڈیکیشن دیتی ہے کہ جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اسی وقت ہی لکھوا دیا کرتے تھے. اور وہ جو مختلف چیزیں ہمیں معلوم ہی ہیں، کاغذ تھا یا لکڑی اور پتھر کے اوپر بھی تھے، ہڈیوں کی، اونٹ کی گندے کی ہڈی کے اوپر بھی تھی. تو جب آیت کو جب کی سورہ مکمل ہو جاتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے کہ وہ سارے اجزاء لے آؤ. صحابہ لاتے، اس کو پڑھ کر سناتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترتیب کو کنفرم کیا کرتے تھے.
بلکہ صحیح بخاری کی ایک روایت بھی ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ سارے پرچے لے کر جاتے تھے اور قرآن پاک کو اس کی ترتیب کے مطابق لکھا کرتے تھے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی جو یہ والی جو اس کی تدوین تھی، یہ کنٹینیوسلی اور کنٹینیوٹی کے ساتھ ہوتی رہی. اور صحیح بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر رمضان میں اللہ کے رسول قرآن کا خاص جو دور کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی بلایا جاتا تھا، جس کے پاس جو ہوتا تھا پڑھ کر سنایا جاتا تھا، اس کی تصدیق ہوتی تھی اور تصحیح بھی کی جاتی تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور حضرت جی صفوان جی بھائی، آپ کی ضرورت پڑی تھی، میں نے آپ کو 3-4 دفعہ پکارا تو آپ نے جواب نہیں دیا. اس وقت ایک کوشچن پوچھا تھا تو وہ آنسر چاہیے تھا تو ہاں میں کچن تک گیا تھا. چلیں ٹھیک ہے، بہرحال کائنڈلی ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی دور ہوا کرتا تھا. جب آخری رمضان تھا تو وہ 2 دفعہ ہوا تھا، اور انہوں نے ابو بکر صدیق کے ساتھ باقاعدہ اس کو کہا تھا کہ اس دفعہ جبرائیل نے میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ میرا آخری رمضان، اور واقعی وہ آخری رمضان بھی تھا ان کا. تو اس لحاظ سے جو قرآن کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ ہمیں معلوم بھی ہے. میں جسٹ ایک ریپیٹیشن کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو صحابہ میں سے سینکڑوں کو نہیں ہزاروں کو ترتیب کے ساتھ زبانی یاد تھا. پھر صحابہ کے پاس لکھے ہوئے اجزا بھی سارے کے سارے موجود تھے، اور اس کے بارے میں روایات آتی ہیں، کسی نے تھیلے میں رکھا ہوا تھا، کسی نے اس میں ایک صندوق میں رکھا ہوا تھا، کسی کے پاس کاغذ کے تھے، کچھ پتھر کی تھی. مدینہ میں جائیں نا، مدینہ مسجد نبوی میں اوپر چھوٹا سا ان کا میوزیم ہے، اس میں بھی ابھی تک مخطوطات پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ رائٹنگز پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تو ایویڈنس ہمیں معلوم ہی ہے. میں صرف بتا رہا تھا کہ ہم ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لیں. جو امپورٹنٹ آتا ہے نا سب سے اس میں ٹرننگ آتی ہے، وہ آتی ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اس میں جنگ یمامہ ہوتی ہے، 700 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں. اب وہاں پہ عمر آتے ہیں، آ کے اللہ ان سے کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے اگر حفاظ ایک ایک کر کے چلے گئے تو قرآن کا کیا ہوگا. اب یہ والی بات بکر صدیق سے وہ بار بار کرتے ہیں کہ ایک نہ ہم اس کو باقاعدہ ایک مرتب کر لیں، ایک قرآن کو یعنی کہ کتاب کی صورت میں مرتب کر لیں. اب بکر صدیق جو ہے وہ ریزسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جب کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو وہ میں کیسے کروں. بہرحال ان کی یہ گفتگو شنید کافی چلتی رہتی ہے، مستقلاً چلتی رہتی ہے. آخر کار کے اللہ تعالیٰ ان کو سرح صدر عطا فرما دیتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس قرآن کو کمپائل کیا جاتا ہے. اور کمپائل کرنے کا جو پورا کا پوری جو کمیٹی ہے وہ دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. وہ ایک بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے. جب کمیٹی بنائی گئی، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر اس کو خود چیئر کرتے تھے. 7 صحابہ کے اوپر وہ مشتمل کمیٹی تھی، جس میں کاتبین وہی میجر آپ کو پتہ ہی ہو، ابن کعب تھے، حضرت زید بن ثابت تھے، حضرت اور مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے. اس طرح ٹوٹل 7 صحابہ تھے. اب یہ 7 صحابہ ہر آیت کے اوپر گواہی دیتے تھے، زبانی گواہی ایک ہوتی تھی ان کی. پھر وہ اپنے پاس لکھی ہوئی تحریریں لاتے تھے کہ یہ ہمارے پاس اس کے لکھے ہوئے ثبوت موجود ہیں، 7+7 14 ثبوت ہو گئے. اس کے بعد 2 گواہیاں باہر سے لی جاتی تھیں، کہ کوئی بھی 2 بندے باہر سے بلائے جاتے تھے جو آگے زبانی گواہی دیتے تھے اس آیت کے اوپر، اور پھر اپنے ساتھ لکھی ہوئی کوئی تحریر بھی لاتے تھے. تو ٹوٹل کہہ لیں کہ 14 جمع 4 18 تقریباً کہہ لیں کہ گواہیاں جو تھیں اس کے اوپر بن جاتی تھیں کہ ہر آیت کے اوپر اس قدر ڈیٹیلڈ کام کروایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. ٹھیک ہے، اور اس دور میں پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بھی ایک ہوا. وہ کیا تھا کہ ایک آیت ہے سورہ توبہ کی، غالباً آخری آیت ہے، وہاں پر جا کر 7 گواہیاں ان کی پوری ہو گئیں وربل، 7 گواہیاں ان کی ریٹن ٹیکسٹ اس کے ساتھ اسکرپٹ کے ساتھ پوری ہو گئیں. اب باہر سے جو گواہ ایک مل رہا ہے، دوسرا گواہ نہیں مل رہا. اس کے اوپر وہ حضرت عمر نے کہا بھی کہ یہ ہو چکا ہوا ہے، سب گواہ مل تو چکے ہیں، ہم آگے چلیں. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، جو رول بنایا تھا اس رول سے نہیں ہم ہٹیں گے، ہمیں دوسری گواہی چاہیے. ہوا یہ کہ جس بندے کی گواہی تھی اس کے بارے میں ایک اور صاحب نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی گواہی ایک بندے کی گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہے. ہوا یہ تھا کہ ایک واقعہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک جگہ انہوں نے اونٹ کا سودا کیا، اور وہاں پر ہوا یہ کہ اس سودے میں
اس کو لے کر آئے کہ میں تمہیں پیسے دوں. راستے میں اس کو کوئی اور ڈیل مل گئی. اس نے کیا کیا کہ اس نے جناب انکار کر دیا آگے جا کے کہ میں نے تو آپ سے کوئی ڈیل نہیں کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری میرے سے بات ہوئی تھی، تم نے اس طرح سے مجھے یہ ڈیل میرے ساتھ کنفرم کی تھی. وہ مکر گیا بالکل. وہاں ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں گواہی دیتا ہوں، بالکل ایسے بات ہوئی تھی. تو وہ بھی چپ ہو گیا، جو منہ بیچنے والا تھا بالکل خاموش ہو گیا. اس نے چپ کر کے بات مان لی. تو پھر حضور اکرم نے پوچھا بھی تم وہاں تھے نہیں، تمہیں کیسے پتا؟ کہتے ہیں جب میں یہ مانتا ہوں اللہ کے رسول ہیں، آپ پر فرشتے آتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بولیں اس سے؟ اور اس کی گواہی، اس کا ثبوت بھی مل گیا. جب وہ بندہ خاموش ہو گیا، اس نے کوئی اس کے بعد اڑی نہیں کی. تو اس طرح اللہ کے رسول نے کہا تھا اس وقت کہ تمہاری ایک گواہی دو گواہیوں کے برابر ہوگی. تو یہ وہ موقع تھا اس بندے کی ایک گواہی دو گواہیوں کے برابر ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا. تو اس طرح سے یہ اس طور پہ قرآن کی کمپائلیشن ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں. اور کیپنگ ان مائنڈ کہ لکھا نہیں جا رہا، یہ لکھا ضرور گیا ہے لیکن لکھا پہلے سے ہوا ہے، اس کو کمپائل کیا جا رہا ہے. تو دس از دا ڈفرنس جو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کرام پہلے سے لکھ رہے ہیں اس کو، اور ابوبکر صدیق کے دور میں بس صرف اور صرف اس کو دو گتوں کے درمیان بین الدفتین جیسے کہتے ہیں، اس کے درمیان میں اس کو کمپوز کیا گیا. تو یہ کمپوزیشن اس کی ہوئی ہے. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم فریم آتے ہیں. اب ہوا یہ کہ حضرت عثمان کے عامر دور بھائی، پہ آپ کی جناب اسکرین شیئر نہیں ہوئی ہوئی. اسکرین میری کیوں شیئر نہیں ہوئی ہے؟ میں نے تو آپ کچھ بھی نہیں کیا آپ کا وہ لیپ ٹاپ میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اس وجہ سے. ہے. اوکے جسٹ لیٹ می، میں کنیکٹڈ ہوں اس میں یا نہیں؟ کنیکٹڈ تو ہوں. جی جی، آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، دوبارہ کنیکٹ ہوئے ہیں لیپ ٹاپ سے. اوکے سوری. ٹھیک ہے جی. جی اب ویزیبل ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائم فریم آتا ہے. اب حضرت عثمان کے دور میں کیا ہوا کہ بہت سارے نسخے اور بھی موجود تھے. کچھ نے اپنی یاد لکھے ہوئے تھے، کچھ نے اس کے درمیان اپنے نوٹس بھی لیے ہوئے تھے، اور کچھ نے کچھ نہیں لکھی ہوئی تھی. مثال کے طور پر عبداللہ ابن مسعود، انہوں نے آخری دو صورتیں نہیں لکھی ہوئی تھیں اس میں. کسی نے سورہ فاتحہ نہیں لکھی ہوئی تھی. اس وقت پھر ایک اور مسئلہ بھی ہوا جب اختلاف ہوا ایک جنگ کے موقع پر ایک قرات کا. تو اس میں صحابہ سے مشورہ کیا گیا تو قرآن جو تھا وہ نازل ہوا تھا قریش کی قرات کے اوپر. تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے طے کیا کہ تمام وہ نسخے جو لوگوں کے اپنے پرسنلائزڈ ہیں وہ تلف کر دیے جائیں، ایک سرکاری نسخہ کمپوز کیا جائے اور اس کو ہی جو ہے وہ دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، اور اس کو اسی قریش کے ہجے کے مطابق لکھا جائے. اب یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا. اب اس مشکل فیصلے میں زیادہ مسئلہ یہ بھی آیا کہ صحابہ اڑ گئے کہ جی ہمارے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے ہیں. اس میں جیت صحابہ بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے بھی تھے، اس طرح کے. لیکن جن لیے گئے سب سے لے کر وہ تلف کیے گئے اور سرکاری نسخے تیار کروائے. زید بن ثابت کے ذمہ یہ کام لگا تھا اور انہوں نے اس کو کمپوز کروایا تھا. اور اسی نسخے کے مطابق انہوں نے جو مختلف روایات آتی ہیں، کہیں 5 آتی ہیں، کہیں 7 آتی ہیں، تو ان روایات کے مطابق اس کے جو نسخے تھے وہ پھر ڈسٹریبیوٹ ہوئے. اور اس میں سے ابھی بھی 4 محفوظ ہیں. ایک تو کاپی ادھر ہے ترکی میں نے خود دیکھا ہوا ہے اس کو، اور ایک میرا خیال ہے کہ موجود ہے تاجکستان یا سرف ایشین کی اسٹیٹس میں. اور اس طرح سے میں ابھی بتا بھی دوں گا، آگے آ جائے گی یہ والی بات بھی. تو یہ والے نسخے جو تھے یہ موجود تھے. اچھا اب اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، دیٹ از سمتھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کتاب ایسے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے کتاب لکھنے کا، ہم سب کتاب کو ایسے ہی لکھتے ہیں ہمیشہ سے. لیکن جب آپ قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن میں کتاب ایسے لکھا ہوتا ہے کھڑے زبر کے ساتھ. اب چونکہ قرآن میں ایسے لکھا گیا تو قرآنی رائٹنگ جب بھی آئے گی آپ کو کتاب ایسے لکھا ہوا ملے گا. یہ ایک اور بہت بڑا ایویڈینس ہے کہ اس کو اس حد تک پریزرو کیا کہ نہ صرف یہ کہ الفاظ سیو کیے گئے، بلکہ جس طرح جو چیز حضرت زید بن ثابت نے لکھی تھی وہ ایز اٹ از چل رہی ہے اب تک. اور بلکہ اس طرح کی ایک آدھ مثال نہیں ہے. میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. جس طرح یہ رحمان ہے، رحمان ہم جب نارملی لکھتے ہیں ہم ایسے لکھتے ہیں، لیکن جب قرآن میں آپ دیکھتے ہیں آپ کو نظر آئے گا میم کے اوپر کھڑے زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے قرآن کے اسٹائل میں. تو
جی تو قرآن کے جو اسٹائل میں لکھا جائے گا تو ایسے ہی جو لکھا زید بن ثابت نے جیسے وہ ویسے ہی لکھا جا رہا ہے. اسی طرح سے ایک اور ہے وہ کذالک ننجی المؤمنین. اب اس میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں پڑھتے وقت آپ لکھیں گے اس میں لکھا ہوا ایک ہی نون ہوتا ہے لیکن پڑھے دو جاتے ہیں ایک آیت اور ٹھیک ہے. تو اسی طرح کی اور بھی ہے جو جیسے لکھا تھا انہوں نے وہ آج بھی ویسے کا ویسے لکھا جاتا ہے, اس میں کوئی چینج نہیں کی جاتی, کسی حرف کی بھی چینج نہیں کی جاتی, اس کے لکھنے کے سٹائل میں بھی چینج نہیں کی جاتی. تو یہ ایک اتنا یونیک ایسپیکٹ ہے قرآن کا کہ یہ کسی اور کتاب میں نہیں پایا جاتا کہ 1400 سال سے اس کا اسکرپچر, اس کا ٹیکسٹ, اس کا فونٹ تو نہیں میں کہتا لیکن اس کے جو کہہ لیں کہ ہجے ہیں وہ, اس کی قرات, ایک ایک چیز جو ہے وہ ابھی تک سیف ہے. تو یہ کسی اور دنیا کی کتاب کو یہ والا اعجاز حاصل نہیں ہو بھی نہیں سکتا, کوئی اس کے نزدیک بھی نہیں لگتی. تو قرآن کی تدوین تو اس طرح سے ہوتی ہے حضرت ابو بکر سے دور سے گزرتے ہوئے حضرت عثمان رضوان اللہ اجمعین ان کے ٹائم فریم تک, جو ایک بڑا خوبصورت ایک ایگزامپل ہمارے سامنے سیٹ کرتی ہے کہ کتنے محتاط تھے صحابہ, اور ان کے ہاں لکھنے کا رواج بھی پایا جاتا تھا, ان کے ہاں سینس بھی پائی جاتی تھی, اور پرزرو بھی وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ تو بات ہو جاتی ہے قرآن کی. اب اس میں دوسری چیز آ جاتی ہے جو بڑا امپورٹنٹ کوشچن ایک آتا ہے ہمارا, وہ ہے حدیث کمپائلیشن. یہ بڑی اس کے اوپر اعتراضات بھی اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر میں اگر آپ سے کہوں نا آنےسٹلی اسپیکنگ کہ روم اسلامیہ میں سب سے کمپلیکس علم حدیث کا علم. روم اسلامیہ پہ کیونکہ اس میں تو کام جو تھا قرآن کا تو اس دور میں حضرت عثمان کے حد تک وہ تو بالکل سالیڈیفائی ہو چکا ہوا. اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی انہوں نے چھوڑا ہی نہیں صحابہ نے کہ اس کے اوپر کوئی بات بھی کر سکتا. تو یہ تو کام حدیث کے اوپر چونکہ کام اس وقت اس طرح سے نہیں ہوا تھا. کس طرح ہوا تھا یہ ہم بات کرتے ہیں, قرآن کی طرح سے تو نہیں. ظاہر بات ہے کہ جو قرآن کی اتھینٹسٹی ہے تو وہ تو قرآن ہی کی ہے, اس کے لیول میں تو کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن جو حدیث کی بھی کمپائلیشن تھی اس کے اوپر بھی بہت کام ہوا. ٹھیک ہے, اور جن لوگوں نے کام کیا وہ اس دور کے بہترین لوگ تھے, جن دماغوں نے کام کیا وہ اس دور کے سپر انٹیلیجنٹ لوگ تھے, جن لوگوں نے روحوں نے کام کیا وہ اس دور کی انتہائی سعید روحیں تھیں. اور بلکہ ایک اردن کے ایک ادارے نے ایک جو ہے وہ شائع کی ہے ایک لسٹ, انہوں نے اس میں جو علم حدیث کی جو مختلف اسکرپچرز ہینڈ ریٹن اسکرپچرز اب تک اکٹھے ہوئے ہیں ان کی ایک فہرست بنائی ہے انہوں نے, جو 6 جلدوں میں, اور جو ان فہرستوں میں صرف صحیح بخاری کے ہی جو اسکرپچرز ہیں نا, مخطوطات جسے آپ کہتے ہیں کہ ہر ہینڈ ریٹن, وہ ایک جلد کے اوپر ہے کہ لوگ اس طرح سے لکھتے تھے. آج بھی دنیا کے کتب خانوں میں صحیح بخاری کے 600 سے لے کر اور 1000 سال پرانے نسخے لکھے ہوئے موجود ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث کی جو کتابیں تھیں یہ اس دور میں لکھی گئی, ہر دور میں لکھی گئی. اور بلکہ ایک مثال آپ آتی ہے کہ حضرت امام بخاری نے, اچھا یہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے جب بھی آپ کتاب کھولیں گے نا حدیث کی, اس میں چیپٹرز بندے ہوتے ہیں, وہ چیپٹرز پہ تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو آپ کو ایک چیز بڑی کلیئرلی سمجھ آ جائے گی کہ وہ فقہی سٹائل ہے کہ وہ جو چیپٹرز باندھے گئے ہیں, ابواب باندھے گئے ہیں نا, وہ فقہ کی ترتیب سے باندھے گئے ہوتے ہیں. خیر یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, ڈسکشن ہے, اس میں ہم نہیں جاتے. لیکن اس میں ایک چیپٹر ہے جس میں وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو اسلام کی دعوت وہ دے رہے ہیں وہ کیسے دی. اس میں اللہ کے رسول کا ایک خط ہے جو انہوں نے لکھا تھا کیسر روم کو, رومن امپائر کا جو اس وقت ہیڈ کر رہا تھا کیسر. اس کو وہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الى حرقل العظیم من روم اما بعد سلام علی من اتبع الہدا اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یعطیک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فعلیک. آگے پھر سما آگے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آخر میں آتا والسلام علی من اتبع الہدا محمد رسول اللہ. یہ متن انہوں نے امام بخاری نے روایت کیا. انٹرسٹنگلی آج سے کوئی تقریباً 150-200 سال پہلے اس کا اوریجنل ٹیکسٹ اسکرپچر جو ہے وہ مل گیا. ٹھیک ہے, وہ کسی نہ کسی کے جس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں کسی کے, وہ ریکور ہوا, اس کے اوپر سارے جوڑ گئے, مسلمان بھی اور اورینٹلسٹ بھی. اور سرپرائزنگ ایک حرف کا فرق نہیں تھا دونوں چیزوں میں. ٹھیک ہے, جسٹ امیجن کہ اس چیز کو اس حد تک جو ہے وہ سیو کیا جا رہا ہے یہاں پہ.
ٹھیک ہے. اور اسی چیز میں ایک بات آپ کے سامنے ہمیشہ آتی رہی ہوگی کہ جی ایک نقطہ اعتراض ہمیشہ سے آتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ تو کمپائل کی جا رہی ہے 300 اور 400 صدی ہجری کے آس پاس. یہ بات بڑی کامن ہے. مسلمان بھی میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں فرینکلی اسپیکنگ، وہ لوگ بھی کرتے ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا، کچھ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے. اسی طرح سے ہی کچھ اورینٹلسٹ کو تو ویسے ہی بہانا چاہیے ہوتا ہے کہ جی یہ تو اس کی تو کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. لیکن یہ بات جو تھی نا، یہ تھوڑی سی پرانی ہے، کیونکہ اس کے اوپر اتنا کام ہوا ہے، اتنا کام ہوا ہے کہ اب اس کے اوپر اعتراض کرنا اس طرح سے پاسبل نہیں رہا. ایک بہت بڑا کام مناظر احسن گیلانی ہمارے ہی بر صغیر کے، انہوں نے پوری ایک تدوین حدیث پہ ایک بڑی بہت کمپریہنسو کام کیا ہوا انہوں نے کہ کس طرح سے حدیث کمپائل ہوتی. بڑی ان کی جو ہے تدوین حدیث کے اوپر بڑی خوبصورت ایک کتاب. اسی طرح سے جب مختلف اور غور کرنا شروع کیا، تو جب حدیث جو تھی وہ جو پروفیٹک ٹائم میں آتا ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو تقریباً 48 مجموعے ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے لکھے ہوئے ہیں. یہ میں کیئرفلی کوٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم فریم کے 48 ایسے مجموعے جن کا تذکرہ کتب حدیث میں موجود ہے، اور جو تابعین نے جو مرتب کیا ان کی تو تعداد کہیں زیادہ ہے. ان کی تعداد تو 250 کے قریب ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں لوگوں کے سامنے. انہوں نے تابعین کے مرتب کیے ہوئے 7 مجموعوں کو ایک کتاب کی صورت میں شائع کیے. ٹھیک ہے. کتاب السرد الفرد کے نام سے اسلام آباد سے بھی شائع ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ والی چیزیں اب اس حد تک ڈیٹیل میں آ چکی ہوئی ہے کہ میں کل بھی کسی سے بات ہو رہی تھی، تو ایک بات بڑی لے مین طرز پہ ہم کوٹ کر رہے تھے. وہ لے مین طرز کیا ہے کہ ہم اب بات بہت لے میں اس کو اس طرح شاید نہ ایکسپلین کر پاؤں، بہت ہی کروڈ سے ورڈز میں ہوئی تھی وہ. لیکن جسٹ اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلے لسٹ آپ نے بنائی ہے اپنی کسی بھی طرح کی، کوئی لیکچرز کی ہے یا کسی بھی چیز کی ہے، اور آپ نے اپنی ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے اور اس کو آپ نے اپنے پاس یو ایس بی ڈرائیو میں سیو کیا ہے، اپنی کلاؤڈ پہ آپ نے اس کو اسٹور کیا ہوا ہے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ نے وہ کمپوز بھی کی، آپ نے وہ صرف کمپائل کی. اس کی کمپوزیشنز پہلے سے ہو چکی ہوئی ہیں، وہ تدوین پہلے سے ہو چکی ہوئی ہے، وہ رائٹنگز پہلے کی ہیں. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اس میں، اور وہ کسی اور کی سائنس ہیں جو پوری کی پوری آپ نے سیو کر لی. تو سیم ایگزیکٹلی سیم گوز ہیئر. یہ تیسری چوتھی صدی ہجری میں جو کام ہو رہا ہے حدیث کی کمپائلیشن کا، یہ کمپوزیشن نہیں ہے. کمپوزیشن تو اس کی پہلے سے ہو چکی ہوئی ہے حدیث سے، رائٹنگز تو حدیث کی پہلے سے موجود ہے، وہ تو صرف کمپائل کر رہے ہیں اس کو. تو اس کا بہت بڑا ثبوت پھر یہ کہ صحابہ کرام کے ہاتھ کے لکھے ہوئے بھی مخطوطات مل گئے، اور اس کے ذکر اگر مخطوطات نہیں ملے تو کچھ اور تابعین کے ہاں ذکر مل گیا کہ ان کے پاس تھا، وہ چاہے ضائع بھی ہو گیا. لیکن جب ایک کتاب کے اندر اس کا ایویڈنس مل گیا، 1300 سال پرانی کتاب میں یہ ایویڈنس ملا کہ ان کے پاس انہوں نے ہینڈ ریٹن لکھی ہوئی یہ چیزیں دیکھی اور ان سے استفادہ کیا جو آج موجود نہیں ہے، تو ہمیں ہسٹوریکلی اس ایویڈنس کو یقین کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1300 سال پہلے ان کے پاس ان کی نظروں کے سامنے ایسی چیزیں موجود تھی. تو اس کے اوپر اب تابعین کے بھی، اور جو بتایا میں نے تقریباً کوئی 200-250 کے قریب، اور صحابہ کی بھی 48 کے قریب آ چکی ہے. سب سے پہلے جو صحابی تھے ابو ہریرہ کا مرتب کیا ہوا ایک مجموعہ ان کے شاگرد ہیں حمام بن منبع. میں یہ لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت کیوں نہیں یہ گھوم رہا، یہ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. حمام بن منبع یہ تھے، یہ ابو ہریرہ کے شاگرد تھے. ان کا مرتب کیا ہوا نسخہ جو ہے وہ دریافت ہوا، اس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے پرنٹ کروایا. اس طرح ایک اور بہت مشہور جو ہے وہ اسکالر ہے، ٹرکش ہیں لیکن جرمنی میں زیادہ انہوں نے کام کیا. ان کا نام ہے ڈاکٹر فواد سیزگن. ڈاکٹر فواد آپ چلے رکھ لیں. انہوں نے بہت کتابیں لکھی. انہوں نے اگین صحیح بخاری کے جو اس کے سورسز تھے اور جو ماخذ تھے جہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، اس کا انہوں نے بڑے دلائل کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، اور بہت کمپریہنسو انہوں نے جواب دیا کہ امام بخاری تک جو چیز بھی پہنچ رہی ہے اس کے پیچھے مستقل جو ہے وہ تحریری ذخائر موجود تھے. ان میں سے ایک اور نام آتا ہے عبد الرزاق صنعانی. میں یہ لکھتا ہوں، عبد الرزاق تو خیر آپ جانتے ہی ہیں. ٹھیک ہے.
یہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کنٹرول کرنا ماؤس کو. ٹھیک ہے, عبدالرزاق سنانی, ادھر عین لمبا ہو گیا تھوڑا سا معذرت کے ساتھ, لیکن یہ امام بخاری نے ان سے روایات لی. ٹھیک ہے, اب یہ کون تھے عبدالرزاق سنانی؟ یہ امام بخاری کے استاد کے استاد ہیں. ٹھیک ہے, ان سے انہوں نے لی ہوئی ہے. اب ان کی اپنی کتاب کوئی تھی جو انہوں نے اس وقت تک ان کی کتاب تھی جہاں سے امام بخاری نے روایات لی, لیکن یہ موجود نہیں تھی. لیکن یہ کتاب اب ایڈٹ ہو کے پرنٹ ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ایک اگین ایک ایویڈنس آ جاتا ہے پورا کا پورا کہ جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کی بھی اس وقت کی رائٹنگز موجود تھی جہاں سے انہوں نے لی. اب عبدالرزاق کے استاد تھے معمر بن راشد, ان کی کتاب اس وقت تک نہیں تھی, اب یہ بھی موت چھپ چکی ہوئی ہے, یہ بھی دریافت ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ چکی ہوئی ہے کہ امام بخاری کے استاد اور ان کے استاد اور ان کے استاد جو تھے, ان کی جو سینگز تھیں وہ بھی اس وقت تک ریٹن اسکرپچرز میں موجود تھی جن سے انہوں نے استفادہ کیا ہوا, اور تحریری سند بھی ان کے پاس تھی. اور پھر ایک اور بات آتی ہے بڑی کامن کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم فریم میں انہوں نے منع کیا ہوا تھا صحابہ کو, یہ بات بھی آپ لوگ اکثر سنیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں یہ بات تھوڑی سی اس کی وضاحت کی ضرورت ہے, وہ میں کرتا ہوں وہ بھی. اب اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم فریم میں صحابی لکھنے کا کام کرتے تھے. ان میں سے ایک بہت مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص, مصر میں ان کا مزار بھی ہے. یہ فاتح مصر جو تھے عمر بن العاص ان کے بیٹے تھے. تو یہ حدیثیں جو تھے یہ لکھا کرتے تھے اس وقت. ٹھیک ہے, اور ان سے کبھی کہا بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں, کبھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس وقت کہ جو سنو وہ لکھ لیا کرو, کیونکہ میری اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی. تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں ان کی مجلس میں سن سن کے لکھتے ہوتے تھے. ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ بھی محفوظ ہے, وہ بھی پرنٹ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اور جو حدیث کے طلبہ انہوں نے سند ہے ایک حدیث کی, عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مرسل روایت اس کی ایک سند ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر کا مرتب کیا ہوا مجموعہ ہے, یہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے. اب یہ پورا کا پورا مجموعہ امام احمد کی مسند میں موجود ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو ایز اٹ از لے کے ڈالا ہوا ہے. اس سے ایگزیکٹ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو روایت کیا, کوٹ کیا ہے کہیں سے پہلے سے موجود اور اس کے ایویڈنسز کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس طرح سے اور بھی واقعات آتے ہیں, بلکہ مجھے اسی سے بات یاد آئی نا حدیث کی کہ جو سنو وہ لکھ لیا کرو, کیونکہ میری اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی. ہم جب یہ میسج سرکولیٹ کر رہے تھے اس میں ایک میسج ایک یہ بھی تھا کہ قرآن ناطق اور قرآن صامت کا, یہ یاد ہے جی کسی کو؟ میں نے یہ ہم اس میں بار بار کیا کرتے تھے. Anyone remember it? میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بڑی خوبصورت بات ہے جو فرمائی ہے انہوں نے. وہ ایسے ہے, قرآن ناطق, ناطق کیسے نطق سے ہے یہ, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے قرآن صامت. ناطق نطق سے بولنے والا, صامت ہوتا ہے خاموش, اس کا لفظی معنی ہے خاموش. بڑی خوبصورت بات مجھے بڑی پسند ہے ان کی کہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نہیں دو قرآن ہے. بڑی چونکا دینے والی سی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے پاس ایک نہیں دو قرآن ہے. کہتے ایک قرآن ناطق ہے اور ایک قرآن صامت ہے, کہ جو قرآن حکیم جس سے ہم پڑھتے ہیں جو ہمارے پاس لکھا ہوا اوراق کی شکل میں موجود ہے وہ تو قرآن صامت ہے, یہ تو قرآن خاموش قرآن. اور صحابہ کے پاس ایک قرآن ناطق بھی موجود تھا جو بولنے والا قرآن تھا, کہ جو مجموعہ قرآن تھا, کہ جو جن کا خلق قرآن. تو بڑی خوبصورت ٹرمینالوجی ہے. تو یہ سوال میں نے کہا چلے, ہم ابھی تک اس کا آنسر نہیں آیا تھا, اس کا آنسر بھی ہم دیتے چلیں کہ قرآن ناطق اور قرآن صامت اس سے مراد یہ ہے. تو بس آگے چلتے ہیں. اب اس طرح حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ بھی اپنے ہاتھ سے حدیثیں لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, بولتا ہوا قرآن کو ایکسپلین کر دیں, قرآن ناطق کو. جی جی, ناطق نطق سے ہے نا, نطق بولنے کو نہیں کہتے ہیں نا. نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نا, اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مراد ہے نا یہ. ٹھیک ہے, نہیں کہ خاموش قرآن تو وہ جو آپ کے پاس اوراق میں ہے, اور یہ جو صحابہ کے پاس تھا بولنے والا, کیونکہ یہ اسی روایت سے نا کان خلق القرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ بات, یہ تو بولنے والا قرآن ہے جیسے.
ٹھیک ہے، نہیں کہ صرف ایک مدح کی گئی ہے اس لحاظ سے نہیں کہ اگر آپ اس کو جوڑنے لگ جائیں، ظاہری بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن اس کے نطق سے جو نکل رہا ہے چونکہ حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو وہ اس ریفرنس میں کہہ رہے ہیں، اور ماجی عائشہ کی روایت جو ہے کانا خلقہ القرآن، اس کے ریفرنس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بولنے والا قرآن ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں کہ ایک مدح کرنے کی ایک صرف ایک کہہ لیں کہ ایک وصف ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، حضرت ابو ہریرہ کی بات تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں پتہ ہے کہ بے تحاشا حدیث انہوں نے روایت کی ہیں، اور وہ لکھتے تھے اور بہت لکھتے تھے، اور ان کے مجموعوں کو وہ یاد کرتے تھے، ان کی بلکہ حد تک تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کو چیک بھی کیا کرتے تھے، بلکہ ایک واقعہ آتا ہے، مروان بن حکم جب مدینہ کے گورنر بن کر آئے، وہ آتے تھے ابو ہریرہ کے در پہ بیٹھتے تھے، جب بعد میں خلیفہ بنے اور زمانہ خلافت میں اپنے حج کرنے آئے تو پھر ابو ہریرہ کے درس میں گئے، اب وہ ان کو شک پڑا کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور اپنی یاداشت سے حدیث سناتے ہیں، پتہ نہیں انہیں صحیح ہے یا نہیں، انہوں نے اپنے ساتھ ایک کاتب کو بٹھایا اور کہا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں لکھتے جاؤ، وہ لکھوایا اور واپس چلے گئے دمشق، وہاں سے 2 ڈھائی سال بعد واپس آئے اور آ کے پھر بیٹھے ابو ہریرہ کے پاس، اپنے کاتب کو بھی ساتھ لائے اور ان سے کہا کہ جی فلاں فلاں حدیث آپ سے سنی تھی، دوبارہ سننا چاہتا ہوں، وہ ابو ہریرہ نے دوبارہ سنانا شروع کی اور کاتب سے کہا کہ تم ذرا اس کو ویریفائی کرو، جو سنایا تو کاتب نے تصدیق کی کہ ہر بہر وہی ہے جو میں 2 ڈھائی سال پہلے لکھ کر گیا۔ اس وقت انہوں نے ان کی پیشانی چومی اور بتایا ان کو کہ میں نے پہلے میں سن کر گیا تھا، میں چیک کرنا چاہتا تھا، تو ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ کو یہ شک ہے کہ ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے بارے میں غلط بات بیان کرے گا؟ پھر ان کو لے کر گئے اپنے گھر میں اور اپنے پاس بڑے بڑے انہوں نے تحریری ذخائر دکھائے کہ یہ دیکھو یہ میں نے لکھ لکھ کے چیزیں سیو کی ہوئی ہیں، میں روز ان میں سے ایک جز کو یاد کرتا ہوں، دہراتا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح کی مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں، اور ایک اور بہت بڑی مثال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف لیٹرز کمپوز کروائے، ان میں سے کوئی تقریباً 200-250 کے قریب لیٹرز تو وہ ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، ان کا متن پہنچا ہے ہم تک، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، میں تو صرف 200-250 کی بات وہ کر رہا ہوں جو ہم تک پہنچے، احادیث میں آئے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اس کو، اور ان میں سے کچھ اوریجنل حالت میں بھی ہیں، 6 کے قریب لیٹرز تو ہمیں پتہ ہی ہے جو آ, جو جو صلح حدیبیہ کے بعد لکھے گئے تھے، ان میں سے کچھ اکثر ہمارے پاس وہ اوریجنل حالت میں بھی موجود ہیں۔ پھر ایک دفعہ کیا ہوا، مدینہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں ان کے نام لکھ کے دو، یہ بڑا ایک اسلام میں پہلی مردم شماری تھی، دیٹس اے ویری اسٹرینج تھنگ کہ شاید آپ لوگوں کو پہلی دفعہ یہ بات پتہ لگی ہو، اور کہ یہ جو ایک سینسس تھا، یہ اسلام کا پہلا سینسس تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کروایا، کو تقریباً 3,000 کے قریب مردوں کی ایک فہرست تھی جو اس وقت تک اسلام لائے تھے، یہ مدینہ ہجرت کی کچھ سال بعد کا واقعہ ہے۔ اور اسی طرح سے مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات دیے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یمن سے ایک آئے ہوئے تھے صحابی، ابو شاہ ان کا نام، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے کہ میرے لیے خطبہ لکھوا دیں، اب اس کے اوپر وہ آتا ہے کہ یہ خود کون سے والا خطبہ تھا، یہ حجۃ الوداع والا تھا یا مکہ مکرمہ کی فتح کے موقع پہ تھا، بہرحال یہ اس سے قطع نظر، بہرحال ان کو لکھوا کے دیا، اللہ تعالی کے رسول نے فرمایا ایک تتبوا لی ابی شاہ کے، ابو شاہ کے لیے لکھوا دو، ان کو لکھ کے دیے گئے اور وہ سیو کیے گئے۔ اسی طرح عمر بن حزم تھے، ان کے بھی عمر بن حزم بلکہ، اور ان کا بھی ایک متن تھا، آج بھی موجود ہے، حضرت علی کو جب یمن بھیجا ایک دستاویز لکھ کے دی، وہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح کچھ وفود تھے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کے 9 ہجری کی تو خاص طور پہ بہت سارے آئے، اس میں سے کچھ عرب قبائل نے واپس جا کر باقاعدہ رودادیں لکھی اپنی اپنی ملاقات کی، وہ رودادیں اس کو طبقات ابن سعد، یہ ابن سعد انہوں نے بعد میں کمپائل کیا دوسرے مورخین نے، اب انہوں نے ان کو محفوظ کیا، اب انہوں نے اس حد تک جا کے ریسرچ کی ان قبائل کے ساتھ جو ملنے آئے ہیں، اور وہاں جا کے ان سے وہ ڈیٹیلز لی ہیں۔ یہ وہی والی بات ہے جب ہم اپنا پریویس جو لاسٹ ٹو لاسٹ لیکچر جب ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں ذکر آیا تھا مدری قبائل کا اور ربیہ قبائل کا، کہ عرب میں جو قبائل پائے جاتی ہیں، جب بھی بک سیرہ کی شروع ہوتی ہے تو نارملی قبائل کی ڈسکرپشن سے شروع ہوتی ہے، تو یہ بات یہاں سے بھی ویریفائی ہوتی ہے کہ ابن سعد جنہوں نے بعد میں آ کے سیرت پہ کافی کام کیا، وہ اس وقت تک جو ہے وہ دوسرے قبائل کے پاس جا کے بھی اس بارے میں بات کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ یہاں تک تو بات ہوگی اب سیرہ کی کمپائلیشن کی، ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں تیسری سٹیج کے اوپر جو کہ عامر سوری بھائی، حدیث کی کمپائلیشن، جناب۔ بس چھوٹا سا سوال ہے، یہ قرآن ناطق اور قرآن صامت یہ کون کہتے تھے؟ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے محمود احمد غازی صاحب نے، یہ ان کی ٹرمینالوجی، ٹھیک ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ کوئی ہمارے ہاں اسلاف کی نہیں ہے،
ना रिलीजियस टर्मिनोलॉजी है। मैं तो बात कर रहा हूँ कि सिर्फ एक अपनी अकीदत का और मोहब्बत का इजहार करने का तरीका है उनका ना एक। जी बिल्कुल। ठीक है, नहीं कि इसको किसी उस मायनों में नहीं ले जाना। आप इसको अगर आप एग्जैक्ट जिसे हम कहते हैं ना, अगर आप अल्फाज मेरे पकड़ लेंगे तो फिर तो मेरी टांगे खींच लेंगे ना आप यहाँ पर आके नहीं स्ट्रेट नहीं, फॉरवर्ड स्पीच। टांगे खींचे नहीं, जिस तरह उन्होंने ठीक है बताया, जिस तरह आप हमें बता रहे हैं, उसी तरह हम आगे भी जी। कोट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उन्हें कहना कि वो बस मोहब्बत में, फर्क मोहब्बत में वो कुरान नातिक कह रहे हैं कि जी अल्लाह जिस तरह नमाज आयशा ने फरमाया ना, काना खुल कुरान। ठीक है, और जिस तरह ये हदीस भी कोट की थी कि इस जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता, तो वो उस पे कह रहे हैं उन्हें कि जी तो कुरान नातिक है, कि बोलने वाले कुरान। ठीक है, और कुरान दूसरे मायनों में अगर अब देखा जाए लिटरल मायनों में, तो कुरान सारा का सारा तो उनके जुबान अकदस से ही लिखा गया है ना सुनकर। तो दूसरी इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि सारा कुरान उसी नुत्के मुबारक से अदा हुआ है और कोई सोर्स नहीं था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आती थी, और वही आने के सोर्सेज मुख्तलिफ, वो उसके ऊपर एक अलग पूरा का पूरा बात की जा सकती है। वो एक अलग है कि वही क्या है, वही की हकीकत क्या है, वही कैसे आती थी। मुख्तलिफ हदीस आपने सुनी होंगी, कभी घंटियों की आवाज की सूरत में, कभी दिल पे लका हो रही थी, कभी सहाबी की सूरत में आते थे, उसमें वहिया बिन कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत में आते थे जिब्राइल। मुख्तलिफ उसके सोर्सेज है, डायरेक्ट भी जिस तरह आसमानों पे मिली, तो वो मुख्तलिफ उसके सोर्सेज है वही के। लेकिन जो लिखा कुरान सारा सहाबा ने, वो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से सुन के लिखा है। तो दूसरी इसकी इंटरप्रिटेशन फिर ये भी बनती है। ठीक है, अच्छा चले जी, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है कि सीरा की तदवीर का। और मैं हर दफा जब मेन टॉपिक पे आता हूँ तो मैं वक्त देखता हूँ, तो वक्त कंप्लीशन के करीब करीब आ जाता है। ये मुझे समझ में नहीं आती कि मैं सबक लंबा कर देता हूँ या वक्त शॉर्ट हो जाता है, और बात अहम तरीन है और वक्त खत्म हो रहा है, और आई डोंट नो व्हाट टू डू। कितना टाइम देंगे जी मुझे हजरात आप लोग? तो कितना टाइम लगेगा आमिर भाई? सीरा टू बी कंपाइलेशन ऑनेस्ट, कम से कम आधा घंटा। आई थिंक अगर कंटिन्यू कर लें तो बेहतर है, क्योंकि मैं चाह हमारे रहा हूँ इसको कंटिन्यू करें, तो अगर आगे अगर किसी को वी कैन एतराज नहीं आस्क, मेरे भाई कहते हैं वी हैव, है कहते हैं जी, जो। अगर हाँ तो तकील, अगर तो तकील हुआ ना कहीं, तो आप उसको कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको कट शॉर्ट भी करने की कोशिश करता हूँ, बट आई वुड हैव लव कि हम इस गो थ्रू करें इसको आज में। कुरान और हदीस का तो मेजोरिटी चीजें हमें मालूम ही थी, कुछ चीजें हदीस की आई हैं, डिटेल में नहीं अभी मैं गया, ना कुरान की डिटेल में गए हैं हम, ना हदीस की डिटेल में गए हैं। अगर इसकी डिटेल में जाना हो तो एक अलग लेक्चर सीरीज है जो हमें करनी पड़ेगी। ये सिर्फ हमने टच अपॉन किया है इसकी कंपाइलेशन को। तो थोड़ी सी वजाहत चूंकि सीरा की ऊपर है, तो मैं, लेट मी स्टार्ट। आर वी गुड टू गो? जी आमिर भाई, आई थिंक मैसेजेस तो काफी कंटिन्यू के ही आए। बस ठीक है, इंशाल्लाह कंटिन्यू करते फिर हैं। ठीक है खामोशी, जी, बाकियों की खामोशी को इकरार ले लेते हैं। बस ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। मैं चाह रहा हूँ कि यार हम इसको थोड़ा सा आज जरा हम स्पीड अप करें, क्योंकि ना अदरवाइज फिर ये बहुत लंबा होता जा रहा है। अच्छा, तीसरा मरहला जो है वो अब सीरत का, कि सीरत एग्जैक्टली सीरा कंपाइलेशन कैसे शुरू हुई थी। कुरान के जो सीरा का मसदर कुरान हदीस, मेजर जो चीजें थी वो हमने थोड़ा सा उसको टच किया कैसे हो रही थी। अब यहाँ पर आके सबसे पहले तो वो बात जो मुस्तशरकीन यानी कि ओरिएंटलिस्ट और मुनकरीन हदीस जो हदीस का इनकार करते हैं, वो बार बार दोहराते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के अलावा बाकी चीजों के लिखने की ममानियत की थी। ठीक है, इससे साबित करना है वो ये चाहते हैं बेसिकली कि जो अहादीस लिखी हुई है ये क्लियर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की खिलाफत। दैट्स ऑल। ये डायरेक्ट ये बात नहीं करते, इनडायरेक्ट बात करते हैं, मतलब उनका यही होता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें दो बातें जो है वो चीजें जरा आप समझ लें कि एक तो पहली बात ये कि जिस आया भी के 48 के करीब वो उसके सबूत मौजूद हैं कि सहाबा कराम की तहरीरी ज़खायर थी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में सहाबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात फिर ये आती है कि जिस चीज की ममानियत फरमाई थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखने की, वो उन सहाबा के लिए थी जो कातिबीन वही थे, जो वही लिख रहे थे। उन्हें कहा था कि तुम कुरान के अलावा कुछ मत लिखो, ला तक्तबू अन्नी गैरल कुरान, कि मेरे से कुरान के अलावा कुछ मत लिखो। ये आपने फरमाई थी, क्योंकि जब ये लिखते थे, इस तरह जैद बिन साबित है अगर वो लिखे में, और उस वक्त होता था, आज भी अगर आप कोई अरबी की तफसीर देखेंगे ना, तफसीर जलालैन देखने चले, जलालुद्दीन सयूती की, दो दो जलालैन ने लिखी है, जलालुद्दीन सयूती और दूसरे रीजन से निकल गया, एनीवेज। तो उन्होंने उनकी आप देखेंगे ना, तो आपको अरबी टेक्स्ट नजर आएगा, उस ये कुरान का टेक्स्ट नजर आएगा, साथ ही तफसीर अरबी में शुरू हो जाएगी। अरब पे हाँ अभी भी अरब बुक्स देखेंगे वो ऐसे ही लिखी जाती हैं। उस वक्त जो उन्होंने अल्लाह के रसूल ने मना किया था वो ये लिखा था, जब तुम कुरान लिख रहे हो तो उसके अंदर कोई और चीज मत लिखो।
مثال کے طور پر ایک اور بات آتی ہے کہ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جب آئی بات اس کی سورہ عصر کی کہ والعصر، تو اس میں پوچھا گیا جی کہ بلکہ سوری وہ ہوتی ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، کہ حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی. تو ماجی عائشہ نے پوچھا جی درمیانی نماز سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا صلاۃ العصر. انہوں نے اپنے ہی نسخے پہ ماجی عائشہ نے لکھ دیا نیچے، اس کے نیچے صلاۃ الوسطی کے نیچے صلاۃ العصر. لیکن کاتبین کو یہ چیز منع کر دی گئی کہ جب قرآن ہو تو صرف قرآن لکھنا، اور کوئی چیز، کوئی ڈسکرپشن، کوئی ایکسپلینیشن، کوئی ورڈ میننگ اس کو نہیں لکھنا، اس کو ڈرافٹ نہیں کرنا. تو یہ ایک بات تو یہ کہ اس کی کلیئرٹی کے ساتھ جس چیز کو منع کیا گیا تھا وہ یہ چیز تھی. ٹھیک ہے، اور اس لیے یہ اس سے جو ہے وہ پیدا ہوا، التباس پیدا ہو گیا، شک پہ پڑ گیا کہ اس کا منع جو کیا گیا تھا وہ یہ چیز تھی، وہ حدیث کی ممانعت نہیں تھی. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح پہلے بھی آیا کہ جو چیزیں لکھوائی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ علم حدیث کا بھی جزو ہے تو سیرت کا بھی ہے جو ہم تک پہنچی. ان میں سے ایک بڑی اہم ترین چیز مساک مدینہ ہے. یہ پہلا چارٹر ہے کہہ لیں کہ ایک ماڈرن ورڈ کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرافٹ کروایا. ٹھیک ہے، اس کی خرچ کے اب مکمل طور پہ موجود ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملتی ہیں، یا آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں. حدیث کی کتابوں میں اس کی طرف ریفرنسز ملتے ہیں، لیکن پوری کی پوری کمپائلیشن آپ کو اس کی جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے. تو جب یہ والا کام جب ہوا تو صحابہ کرام اس کے ساتھ ساتھ یہ والا کام بھی ساتھ سیرت کا بھی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، درس و تدریس کا بھی کر رہے تھے. جو صحابہ علم حدیث کے ذخائر پہنچا رہے تھے وہ اسی کے ساتھ ساتھ سیرت کے موضوعات کے درس و تدریس بھی کر رہے تھے. اس میں بلکہ بڑا میں انٹرسٹنگلی آپ کو بتاؤں کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ امام مالک رحمہ اللہ کا آتا ہے کہ انہوں نے مدینہ میں وہ دیتے تھے درس، مدینہ سے زندگی گزاری انہوں نے 2 گھر رکھے ہوئے تھے اپنے پاس. ان میں سے ایک غالباً حضرت عمر فاروق کا تھا اور ایک عبداللہ ابن مسعود کا تھا اگر مجھے غلطی نہیں ہو رہی. تو وہ ایک میں درس حدیث دیا کرتے تھے اور ایک میں غالباً درس قرآن دیا کرتے تھے، ایسا کچھ تھا. اور اسی میں ہی اب اس وقت چونکہ وہ تخصیص نہیں ہو رہی باقاعدہ طور پر، لیکن وہ چیزیں کمپائل ہونا شروع ہوگی جس میں ایک اور صحابی کا آتا ہے نام حضرت برا بن عازب. یہ انصاری صحابی ہیں. میں لکھتا ہوں برا، ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہے بیسیکلی، یہ غلطی سے ایسے ہوتے برا بن عازب اس طرح سے. ٹھیک ہے جی، حضرت برا بن عازب یہ انصاری صحابی ہیں. یہ سیرت کی کمپائلیشن کرایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور ابو اسحاق جو بڑے مشہور سیرت نگار ہیں بعد کے زمانے کے، وہ ان کے شاگرد ہیں اور انہوں نے ان سے روایات لی، ان کے مجموعے کو مرتب کیا. ٹھیک ہے، اسی طرح ان کے جو بہت سے طلبہ تھے ان کے وہ احادیث بھی کہ وہ محدث بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سیرہ بھی لکھوا رہے ہیں. ابو اسحاق جو ہے ان کی اسپیشلائزیشن جو انہوں نے کی، انہوں نے زیادہ محدث بھی تھے لیکن انہوں نے زیادہ کام سیرہ کے اوپر کیا. امام بخاری کی میں اس میں مغازی اور سیرت کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں جو برا بن عازب اور ابو اسحاق کی روایت سے منقول ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو یہ اورینٹلسٹ اب جو کہتے ہیں کہ یہ سارا ذخیرہ جو حدیث کی ہم نے بات کی تھی کہ 4 صدی ہجری میں لکھا گیا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ مقبول وہ ہوئے وہ والے جو امام بخاری کا کام، امام مسلم کا کام، اس طرح باقی صحائف ستہ کا جو کام تھا، سنن نسائی ہو گیا یا ابو داؤد ہو گیا یا ترمذی ہو گیا یا موطا امام مالک ہو گیا یا اس کے بعد مسند احمد ہو گیا، یہ کام زیادہ مشہور ہوئے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب کام ایک کمپائل ہو کر آ جاتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پیچھے کیا تھا. وہ ایک چیز آپ کے پاس ساری کی ساری کمپائل ہو کر آ گئی تو آپ اس کی پھر فردر اس کی ڈگ ڈاؤن نہیں کرتے، تو اس لیے یہ اعتراض اپنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں حضرت جو برا بن عازب ہیں انہوں نے ظاہری بات صحابہ سے لیا ہوگا، خالد بن ولید سے بھی لیا ہوگا، انہوں نے مختلف اور صحابیوں سے بھی لیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب جب یہ زمانہ امام بخاری کا آیا تو اس وقت تک ایگزاسٹو ڈیٹا اویلیبل تھا. ٹھیک ہے، جو ہم پڑھ رہے تھے نا وہ 3rd سٹیج اس میں ایگزاسٹو ڈیٹا اس کا اویلیبل تھا اور اس کے اوپر کمپریہنسو کام ہونا شروع ہو گیا ان کا. ٹھیک ہے، اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتی ہے کہ وہ مختلف علوم پڑھایا کرتے تھے طلبہ کو نا. اب ان کو ترجمان القرآن کا لقب بھی ملا. اب وہ خود بہت بڑے جو تھے وہ عربی دان بھی تھے، زبان ان کے ادب سے بڑا ان کا گہرا شغف تھا. تو وہ ایک وقت اس وقت بھی عربی زبان اور ادب کو دیا کرتے تھے، اور یہ جاہلی ادب آج بھی پڑھا جاتا ہے، یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے. وہ لوگ جو قرآن عربی پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ اس کے ساتھ اس وقت کا جاہلی ادب بھی پڑھتے ہیں، قریش کا جو شاعروں کا کلام بھی پڑھتے ہیں.
کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کا ضرب المثل سمجھنے کے لیے، ایڈیومیٹک لینگویج سمجھنے کے لیے، تاکہ اس بات کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں، کیونکہ قرآن قریش کے اس پہ ہجے پہ نازل ہو رہا ہے، ان کے ڈائلیکٹ پہ نازل ہوا ہے، تو وہ اس کو سمجھنے کے لیے اب آج بھی اچھے جو بہت سینئر اسکالرز ہیں وہ اس وقت کا کلام پڑھتے ہیں، اس عربی کو پڑھنے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو عبداللہ ابن عباس تھے، یہ جو معلومات تھے ان سے جو تھی یہ تابعین کو پہنچایا کرتا تھا. ان کی اپنی نوٹس تھے، ان کی اپنی یاداشتیں تھیں، وہ بلکہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا لکھا ہوا ذخیرہ موجود تھا کہ اس وقت لوگوں کے کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس ایک اونٹ کے وزن کے برابر یاداشتیں ہیں. وکان عندہ حمل بعیر، کے ایک اونٹ کے حمل کے ان کے جو اونٹ کا جو وزن ہے اس کے مطابق برابر ان کے پاس جو ہے، وہ دیکھ لیں اونٹ کتنا وزن اٹھاتا ہوگا، کتنی کتابیں اٹھا لیتا ہوگا، کتنے کاغذ اٹھا لیتا ہوگا، تو وہ لکھا کرتے تھے. اسی طرح جب جو بات ہم نے پہلے کی تھی سیر کی اور مغازی کی، اور اس وقت جب ہونا شروع ہوا تو آہستہ آہستہ پھر تخصص جو ہے وہ نمایاں ہونا شروع ہوا. کچھ لوگوں نے اسلام کے قانون اور جنگ و صلح کے اوپر کام کیا، اس نے ہسٹورک ایویڈنس اس کے علموں کے اوپر کام کرنا شروع کیا. تو پھر یہ دونوں چیزیں بھی اس کے بعد اکٹھے الگ الگ ہونا شروع ہوئی، مغازی اور سیر. پھر بعد میں جو ایک ہی نام سیرت کا اڈاپٹ کر لیا. یہ ہمارے پہلے لیکچر سے جو بات تھی. اچھا، اب ان میں جن صحابہ نے بہت زیادہ تابعین میں سے بہت زیادہ دلچسپی لی نا صحابہ سے معلومات اکٹھے کرنے میں، ان میں سے دو نام بہت زیادہ ہیں. ایک حضرت عبان بن عثمان، یہ حضرت عثمان کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مغازی کے بہت اسپیشلائز تھے، انہوں نے بہت ساری صحابہ سے جو ہے وہ اکٹھی کی، مجموعہ مرتب کیا جو مغازی ابان ابن عثمان کہلاتا تھا. یہ اپنے طلباء کو اس سے تعلیم دیا کرتے تھے. دوسرا نام حضرت عروہ بن زبیر کا، یہ تو آپ یاد کر لینا، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. یہ عائشہ صدیقہ کے بھانجے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ابو بکر کے نواسے تھے. یہ کہ حضرت اسما کے بیٹے تھے، اور نام سے آپ کو پتہ لگنا چاہیے زبیر بن العوام کے بیٹے تھے، کیونکہ حضرت اسما کی شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اب ان کے بیٹے ہیں. اب سوچیں ایک خاندان کیا، ابو بکر صدیق کا خاندان ہے، خالہ عائشہ ہے، ماں حضرت اسما ہے، باپ جو ہے وہ جو ہے حضرت زبیر ہے. یہ ان کا نام بہت زیادہ مشہور ہے. انہوں نے بہت کام کیا اس کے اوپر اور طلبا کو بھی پڑھایا کرتے تھے. ان کے تحریری مجموعوں میں حضرت عمر نے بھی، میرا خیال ہے کہ ناٹ رانگ، یا خلفاء میں سے کسی نے اس پہ کافی انٹرسٹ لیا. ٹھیک ہے. ان کے جو 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 لکھا ہوا جو مجموعہ تھا نا، وہ مشہور مورخین اسلام، جو تبری کا نام آپ نے سنا ہوگا، ابن سعد اور واقدی، یہ تھوڑے سے لیٹر سٹیجز کی، ان تک یہ پہنچا ہے. انہوں نے پورا استفادہ کیا اور اس کو اپنی کتابوں میں سمایا. آج سے کوئی 15 سال پہلے ڈاکٹر مصطفیٰ تھے، انہوں نے عروہ بن زبیر کی ساری کتاب کے حوالوں کو جمع کر کے مغازی عروہ بن زبیر کے نام سے کتاب مرتب کر دی. ٹھیک ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا سارا کے سارا مرتب ہو گیا، لیکن کم سے کم جہاں جہاں جو انہیں حوالے ملے عروہ بن زبیر سے، تو وہ انہوں نے اکٹھے کر دیے. ٹھیک ہے. اس طرح تابعین میں 3 اور نام آتے ہیں بہت بڑے بڑے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک تو آتے ہیں وہب بن منبہ، میں اس کو اسٹارٹ کر دوں تاکہ ہم اس کو دوبارہ سے استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے جی. ایک میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے پاس اگر ایک ہو رائٹنگ پیڈ بھی جس کو میں استعمال کر سکوں، دیٹ وڈ بی گریٹ. کسی کو اگر اس کے اوپر کوئی وہب بن منبہ، ابھی یہ بن آپ خود پڑھ لیجئے تھوڑی سی غلطی کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. 128 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. اب یہ ابو ہریرہ کے شاگرد تھے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو احادیث بھی مرتب کی اور سیرہ کی اور مغازی کی روایات بھی جمع کی. ان کی کتاب کا جو ان کا نسخہ تھا نا، ان کی وفات کے 100 سال بعد 288 ہجری میں لکھا گیا، اور جرمنی میں ایک پایا جاتا ان کے پاس ابھی بھی یہ موجود ہے. دوسرے جو ایک اور صحابی تھے وہ شرحبیل بن سعد. ٹھیک ہے جی. شرحبیل بن سعد یہ دوسرے تابعی تھے. اچھا، اب جو تیسرے جو تھے وہ زہری، امام زہری، محمد بن شہاب زہری. یہ بڑا مشہور نام ہے. ٹھیک ہے. میں زہری لکھ دیتا ہوں. یہ بہت آپ کو نام مل جائے گا زہری کا. ٹھیک ہے. یہ جو تھے خود یہ امام زہری جو تھے، یہ امام مالک کے استاد تھے.
بلکہ اور بھی بڑے بڑے محدثین کے استاد تھے. اب ابتدائی جو تالیفات ہوئے ہیں سیرت کی، وہ ان میں سے ان سب لوگوں نے اس پہ کام کیا، وہاب بن مبشر، حبیب بن سعد اور امام زہری. ٹھیک ہے، اور ان کا ذکر بھی ملتا ہے. اور ان میں سے ایک اور صحابی تھے، تابعی تھے، سلیمان بن ترخان. ان کی کتاب سیرت الصحیحہ، یہ کتاب بھی چھپ چکی ہوئی ہے. اور ایک اور اورینٹلس نے، اس نے بھی اس کو دیکھا ہے، اس کا متن جو تھا وہ واقدی کی کتاب میں موجود تھا، وہاں سے اس نے ایڈٹ کرا کے شائع کیا. اور اورینٹلس ہم سے زیادہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض کا. ٹھیک ہے، پھر ایک اور کام، ایک اور نام بڑا اہم، وہ ہے امام علی بن حسین زین العابدین. سمجھ گئے ہوں گے آپ یہ کون سا خاندان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی ایک اس کا سیرت کا مقدمہ، سیرت کا ایک مجموعہ مرتب کیا. واقدی نے اس کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے، یہ واقدی کا نام آگے چل کے ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے. یہ وہ ہیں جنہوں نے لیٹر سٹیجز میں، یعنی کہ سیکنڈ یا تھرڈ سٹیج کے اوپر کافی کام کیا سیرہ کے اوپر. ٹھیک ہے، اچھا، اب اس میں سب سے اہم کا نام تو ہم نے بتایا عروہ بن زبیر کا، جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے، حضرت اسماء کے بیٹے. ٹھیک ہے، تو اس میں اب انہوں نے مختلف واقعات، وہ جو ہجرت کے واقعات کی تفصیل پوری حضرت اسماء سے، حضرت ماجی عائشہ سے اور ان سے ابو زبیر سے، تو اب اس میں مستقل وہ رکھ رہے ہیں، انہوں نے لکھی. اسی طرح جو عروہ بن زبیر کے جو شاگرد امام زہری، یہ کے شاگرد عروہ بن زبیر کے، اب وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا سمندر ہے جس سے جتنا پانی نکالو قتلا نہیں ہوتا. ان کے بارے میں یہ روایت عربی میں پائی جاتی. اب یہ اسے آپ سوچ لیں کہ ان سے قصب فیصل کیا گیا ہو، تو کہتے ہیں جتنی ڈیٹیل ان کے پاس ہے وہ کسی اور سے نہیں ملتی. مشہور محدث ہیں حافظ امام حجر عسقلانی، نام سنا ہوگا آپ نے. انہوں نے عروہ بن زبیر کے میں لکھا ہے کہ روایت کے سیرت کے بارے میں معلومات کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ فلاں معاملہ کیسے آیا تھا. یا عروہ بن زبیر صرف حدیث ہی نہیں بلکہ سیرت کے بھی بہت بڑے عالم تھے. ٹھیک ہے، اس طرح جو عروہ بن زبیر جب یہ کام کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کے شاگردوں میں امام زہری نے سب سے زیادہ یہ کام کیا. بلکہ اس میں جب یہ ٹائم فریم ان کا ہے مروان بن حکم کا، جو خلیفہ تھے اس وقت، انہوں نے بڑا اس میں دلچسپی لی اور اس کام کو ان کے کہنے پہ بھی آگے بڑھایا گیا. ٹھیک ہے، اور اس میں جو دوسرے، اس کے بعد مروان بن حکم کے بعد عبد الملک بن مروان، انہوں نے کافی کام کیا. ٹھیک ہے، اب یہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد بھی تھے، عبد الملک بن مروان، تو انہوں نے بھی کافی زیادہ اس کو پروموٹ کیا. اور یہ صاحب علم شخصیات ہے، اس وقت تک کے جو خلفاء ہوتے تھے یہ اچھے خاصے صاحب علم قسم کی شخصیات ہوتے تھے. اسی طرح سے اب مختلف چیزیں جو ان کی آپس میں کنورسیشنز ہوتی تھیں وہ بھی ہوتی تھیں. کچھ خطوط تھے عبد الملک کے اور عروہ کے، وہ آج تک محفوظ ہیں، اور واقدی نے اور ابن سعد نے نقل بھی کی ہیں. اسی طرح سے بلکہ ایک خط میں انہوں نے لکھا بھی، پوچھا انہوں نے عبد الملک بن مروان نے کہ آپ نے خط لکھا ہے خالد بن ولید کے بارے میں، پوچھا کہ ان کے دستے نے فتح مکہ کے موقع پر حملہ کر دیا تھا. تو اس کا پھر پورا جواب دیا انہوں نے. یہ کنورسیشن ہے آپس کی، یہ بھی موجود ہے پوری کی پوری. اور اسی طرح سے آپس میں کنورسیشن میں یہ بھی موجود ہے کہ ماجی جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات کی ہے. یعنی کہ میں تھوڑی سی فردر ڈیٹیل میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ اس چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز تک موجود تھی جس پہ کام کیا گیا. اور یہ مستقل کام ہوتا چلا آ رہا ہے صحابہ کے دور سے. اب ہم یہ تابعین کے دور میں ہیں اور صحابہ کی ڈائریکٹ شاگرد ہیں یہ سارے جو بھی نام لے رہا ہوں، جس میں سے امام زہری کا رتبہ سب سے بلند ہے. ٹھیک ہے، تو عروہ بن زبیر کا نام تقریباً سب نے میں نے بتایا جیسے لیا ہوا تھا. اس کے بعد ان کے کام کو زہری نے آگے بڑھایا، تو ان کی کتابیں، ان پہ کتابیں لکھی، ان کی کتابیں مشاہد النبی کے نام سے، اور وہ کوٹ ہوتی چلی آئی. ابان بن عثمان جو عثمان کے بیٹے تھے ان کی طرف سے کوٹ ہوتی چلی آئی. ٹھیک ہے، پھر ایک اور صحابی تابعی تھے عبید اللہ بن عبداللہ. اب یہ بھی صحابی کے بیٹے تھے اور یہ اپنے دور میں کہلاتے تھے کہ بڑے شاعر، جو ہے افقہ الشعراء اور اشعر الفقہاء، یعنی کہ زمانے کے فقہاء میں سب سے بڑے شاعر اور زمانے کے شعراء میں سب سے بڑے فقیہ، ان کا لقب تھا. تو یہ بھی سیرہ پہ کام کر رہے تھے. اب جو امام زہری کی جو معلومات ہیں، ظاہر بات ہے پہلے نہیں ہے جو سیرت نگار، ان سے پہلے عروہ بن زبیر بھی موجود ہیں. لیکن عروہ جو امام زہری نے نا اپنے زمانے کے اس وقت تک تمام صحابہ سے، عروہ بن زبیر کے علاوہ بھی، قصب فیض کیا. اب وہ قصب فیض کیا تھا ذرا جسٹ امیجن. امام زہری کے شاگرد کون ہے؟ امام مالک. کس کے شاگرد ہیں؟ امام زہری کے. اسی طرح جو اس وقت کے اور بڑے بڑے جو محدثین تھے وہ بھی جو تھے وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ان کے شاگرد تھے. بلکہ امام لائث بن سعد، یہ حضرت امام شافعی اور امام مالک کے استاد، یہ کہتے ہیں میں نے زہری سے بڑا عالم نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اب آپ جسٹ امیجن کہ کام صحابہ کے دور سے تابعین کے دور میں کس طرح سے جا رہا ہے. اب جب امام زہری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں
ان کو اگر ہم دیکھیں، میں چاہ تو رہا تھا کہ میں پوری چین ایک بناؤں، اور میں سوری معذرت تھوڑا سا تیز بھی چلنے کی کوشش کر رہا ہوں بیکاز آف دا ٹائم، اس وجہ سے آپ فیل کر رہے ہوں گے کہ میری اسپیڈ تھوڑی سی تیز ہو گئی ہے، بٹ آئی ریلی اپولوجائز ان جسٹ ان آرڈر ٹو کنزرو دا ٹائم. میں چاہ رہا ہوں کہ میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہ لوں، تو اس لیے تھوڑا سا ذرا اسپیڈ سے چل رہا ہوں. بہرحال تھوڑی سی چین آپ ذہن میں یہ رکھ لیں. عروہ بن زبیر، باقی ہم اگر چھوڑ بھی دیں، عروہ بن زبیر کے بعد امام زہری کے 3 آگے جو بڑے بڑے شاگرد ہیں، وہ ان میں سے میں نے بتایا جس طرح امام لیث شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں امام شافی، اور امام لیث کے ہی شاگرد ہیں امام مالک. ٹھیک ہے، اسی طرح امام زہری کے 3 اور اسٹوڈنٹس موسیٰ بن عقبہ، معمر بن راشد اور ابن اسحاق. ابن اسحاق کا نام تو آپ کو اگین بہت زیادہ ملے گا، یعنی کہ عروہ بن زبیر کے بعد امام زہری کے بعد محمد بن اسحاق. یہ میں اب سیرت کے حوالے سے کلاسیفائی کرتا چلا جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز رہے. تو انہوں نے جو کام کیا ابن اسحاق کا، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سامنے آیا. بلکہ ان میں جو موسیٰ بن عقبہ کا نام میں نے بتایا آپ کو، ان کا جو لکھا ہوا ایک مخطوطہ تھا، یہ آج بھی سیو ہے. ایک ملک تھا پروشیا کے نام سے، یہ آپ لوگوں نے نام نہیں سنا ہوگا. سیکنڈ ورلڈ وار میں جب آسٹرو ہنگرین امپائر تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا تھا، کچھ حصے پہ جرمنی نے قبضہ کر لیا تھا، کچھ پہ چیکوسلاواکیا نے اس وقت، تو یہ ختم ہو گئی تھی. ان کا ایک اس وقت ان کی لائبریری تھی، وہاں پر کہتے ہیں کہ ان کا ایک جو موسیٰ بن عقبہ کی جو کتاب تھی، اس کا جو مخطوطہ یعنی کہ ہینڈ ریٹن جو اسکرپچر تھا، وہ وہاں موجود تھا. اور 1904 میں ایک اورینٹلسٹ تھا ایڈورڈ، اس نے اس کو ایڈٹ کرا کے شائع بھی کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح موسیٰ بن عقبہ نے سب سے پہلے اصحاب بدر کی لسٹ بنائی، یہ ایک بہت اہم کام تھا جو انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، اور اس لیے بھی کیا کہ اصحاب بدر کو بہت انٹلیکچوئل حیثیت حاصل رہی ہے تھرو آؤٹ دا ٹائم فریم آف خلفائے راشدین اور بعد میں. اچھا، اب اسی طرح سے جو میں نے باقی نام لیے محمد بن راشد کا بھی، تو اسی طرح 3 نام میں نے لیے تھے. بہرحال ابن اسحاق کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ابن اسحاق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو سیرت میں کلائمیکس حاصل ہے، کیونکہ جنہوں نے بھی بعد میں کام جو کیا ہے وہ ابن اسحاق سے کیا. انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ بعد میں شائع بھی ہوئی. اس کے 3 حصے تھے. کتاب المبدع، اس میں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد معاذ بن عدنان تک اس کے تمام معلومات کی اکٹھی کی، اور اس کے لیکن یہ ساری زیادہ تر اسرائیلی روایات تھی. دوسری جو انہوں نے کتاب لکھی، اسی جو اس کا والیوم تھا المبعث کے نام سے تھا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آپ کی خاندان کا تذکرہ تھا. تیسرا حصہ جو تھا وہ مغازی کے نام سے لکھا، جس میں انہوں نے جنگوں کی تفصیلات دی. یہ کتاب عرصہ دراز تک مقبول رہی. اس کے نسخے 7ویں 8ویں صدی ہجری تک بڑے عام تھے، اور کثرت سے اس کی روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں اس کے ایڈیٹیبل ورژنز ملا کرتے تھے. تو یہ ایک اور بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک ثبوت ہے. اچھا، اب اس میں ایک بات اور بھی آگے آئے گی، وہ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو، امپورٹنٹ ہے وہ اس حوالے سے، کیونکہ اوپر اعتراض بھی کیا جاتا ہے ابن اسحاق کے اوپر. وہ اعتراض کیا تھا ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، ابن اسحاق نے اب ڈائریکٹلی صحابہ سے تو قصب فیض نہیں کیا، انہوں نے زہری سے کیا تھا، لیکن انہوں نے صحابی تھے، انہوں نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا ہوا اس میں حالت ایمان. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب جو انہوں نے ساری روایات پہنچائیں، اس کے باوجود محدثین ان پر اعتبار نہیں کرتے. کچھ محدثین نے کیا، کچھ نے نہیں کیا. اب یہ بات تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے ذرا امپورٹنٹ ہے، یہ آخری بات ہوگی آج کی ہماری. وہ کیا ہے کہ محدثین کے جو معیار تھے نا حدیث کو لینے کے، وہ بڑے سخت تھے. اب جو سیرت نگار تھے نا، وہ اور طریقے سے سیرت ڈرافٹ کرتے تھے. یہ تھوڑی سی بات آپ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہوگی. آپ نے جس طرح احادیث میں دیکھا ہوگا نا کہ آپ کے سامنے مختلف روایات ہوتی ہیں، آپ ان کو فلان بن فلان بن فلان، اس طرح پوری چین آف نریشنز ہے، آگے متن آ جاتا ہے. حدیث اس طرح سے چلتی ہے، لیکن سیرت اس طرح سے نہیں ہوتی. سیرت ایک واقعے کی صورت میں لکھی جاتی ہے. یہ ابن اسحاق نے یہ کام یہ کیا کہ وہ کرتے یہ تھے کہ بجائے کہ ہر ایک کا الگ الگ لکھیں جس سے ڈسکنٹینیوٹی آتی تھی، وہ پورا واقعہ ڈرافٹ کرتے تھے اور اس کے نیچے ریفرنسز ڈال دیتے تھے. اس پہ اختلاف شروع ہوا محدثین کا. محدثین چونکہ بہت سخت تھے اس معاملے میں، ان کی کسوٹی بہت زیادہ ہوتی تھی، اسٹرکٹنس تھی. وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی کسی کو اگر بیان کرنا ہے تو حدیث کا جو بھی اس کے اندر جو متن ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، وہ ایز اٹ از بیان کیا جائے، ورنہ بیان نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو لیکن ابن اسحاق چونکہ وہ ایک واقعہ بیان کرنا ہے تو اس کا تسلسل ٹوٹ جاتا تھا. یعنی کہ یہ بات آپ کو اس لیے سمجھ میں آنی چاہیے. آج جتنی بھی آپ سیرہ کی بکس دیکھتے ہیں، اس کو لکھنے کا سٹائل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو آغاز کیا وہ ابن اسحاق نے کیا.
کہ اس طرح سے کیا جائے, اور نیچے فٹ نوٹ پہ ریفرنسز ہوتے ہیں. وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, اگر رحیق المختوم اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس میں آپ کو کثرت سے نیچے ریفرنسز مل جائیں کہ یہ واقعہ یہاں سے لیا گیا, یہ واقعہ یہاں سے لیا گیا, لیکن اوپر ایک کانٹینیوٹی کے ساتھ ایک ہسٹوریکل انداز میں وہ واقعہ چل رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے محدثین نے ان کے اوپر اعتراض کرنا شروع کیا. لیکن اگر ان کے اوپر پوچھا جاتا تھا کہ وہ ان کی اسناد کے بارے میں, اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا تھا کہ مستند ہے یا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے پوچھا تھا امام احمد بن حنبل سے کہ آپ کو ابن اسحاق پر کیا اعتراض ہے, تو انہوں نے ایگزیکٹ یہی جواب دیا تھا کہ میں نے ان کو دیکھا وقت واللہ انی رأیتہ یحدث عن جماعت بالحدیث الواحد, کہ وہ بہت سے لوگوں سے ایک ہی واقعہ بیان کرتے ہیں. ولا یفصل کلام ذا من ذا, اور اس کی بات کو اس دوسرے کی بات سے الگ نہیں کرتے. یعنی کہ یہ نہیں پتہ لگتا کہ میں کیسے, یہ جو کوٹ آئی ہے یہ کوٹ جو ہے یہ کس کی ہے اور یہ کوٹ کس کی, کیونکہ آپ نے سارے ریفرنسز اکٹھے ڈال دیے. تو دیٹ واز سم تھنگ جس کی وجہ سے محدثین جو تھے ان پر اعتراض کرتے تھے, لیکن اسلوب پر اعتراض کرتے تھے, ان کی شخصیت کے بارے میں نہیں کرتے تھے. تو امام احمد کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ سیرہ اور مغازی کے بارے میں ان کی روایات قبول ہیں, ہاں جو فقہی مسائل ہوں, حدیث کے مسائل ہوں, اس کے اوپر نہیں. تو پھر ان کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا تھا. اب ان کی جو ابن اسحاق کی جو پوری کی پوری کتاب تھی, وہ اس کا پورا جو کہہ لیں کہ اس کو وہ ابن حشام اپنی کتاب کے اندر لے آئے تھے, سیرہ ابن حشام میں, اور اس میں انہوں نے اضافے تو کیے ہیں بہت تھوڑے. انہوں نے زیادہ کام کیا اس میں سے جو پہلا حصہ تھا جس میں اسرائیلی روایات زیادہ تھیں, یہ ایک اور اعتراض تھا بائی دا وے دوسرا, انہوں نے وہ حذف کر دیا. اور دوسرے میں جو ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب تھا, اس کو ان کو وہ صرف عدنان سے لے کر آیا, یعنی کہ وہ چیزیں جو یا تو اسرائیلی روایات تھیں جن کی اتھینٹسٹی کم تھی, اس کو انہوں نے اس میں سے جو ہے وہ حذف کر دیا. اس طرح سے اس کی پورے کا پورا جو ایڈیشن تھا وہ ابن عبد الملک بن حشام نے تیار کیا, سیرت ابن حشام کے نام سے مشہور ہوا. تو یہ سیرت ابن حشام کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیرت ابن حشام جو بڑی مشہور کتاب ہے, ابن حشام کے استاد ابن اسحاق, ابن اسحاق کے استاد زہری, زہری کے استاد عروہ بن زبیر. ٹھیک ہے, یہ چین آپ سمجھ لیں اس طرح سے چل رہی ہے سیرہ کی. یہ میں ایک چین بتا رہا ہوں, دیر کوڈ بی ملٹیپل چینز, لیکن یہ وہ چین ہے جو سب سے زیادہ, جس نے زیادہ کام کیا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بس آج ہم ختم کرتے ہیں, لیکن جو میجر اس کا آج کا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس اعتراض کو کہ سیرہ کی کمپائلیشن اس دور میں شروع نہیں ہوئی, اس کو ہم ریفیوٹ کریں اور دیکھیں کہ کون کون سے صحابہ نے اپنے اپنے ٹائم فریم میں کیا کیا کام کیا تھا. اور اس کے بعد تابعین نے اور تبع تابعین نے, مجھے معلوم ہے بہت سارے نام آئے ہیں, میں نے کچھ تیزی میں بولے ہیں, کچھ میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے, چیزیں آپ کے ذہن میں گڑبڑ ضرور ہوئی ہوں گی, لیکن یہ ہیو مائی ورڈ کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اتنی تفصیلاً ایک چیز کو دیکھیں اور وہ ایک ہی سیٹنگ میں ہمارے دماغوں میں محفوظ ہو جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک ریفرنس مل گیا, پوائنٹ آف سٹارٹ مل چکا ہے, آپ اس کو فردر پڑھ سکتے ہیں, بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں, تھرڈ لیکچر ہے اس کا یہ. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر فردر ریسرچ کرنی ہو فردر ریسرچ بھی کر سکتے ہیں, آپ ریفرنس ڈھونڈ سکتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری جگہوں پہ ریفرنسز, بلکہ بہت ساری کا انہوں نے نارملی ریفرنسز نہیں دیا ہوئے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو فردر سرچ کرنا آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو نام موجود ہیں اور جو اورینٹلسٹ کا کام ہے وہ ایز اٹ از موجود ہے. تو فرام دیئر یو کین ہیو آل دا ریفرنسز. میں بس اسی پہ اختتام کرتا ہوں, ٹائم ہم پر لے گئے ہیں آج کافی. اس پہ کوئی کوشچن ہے تو ہم لیتے ہیں, ادروائز وی ول ٹرائی ٹو اینڈ اٹ اپ بائی 11 نیکسٹ 6-7 منٹس, ہم 11 سے اوپر نہیں جائیں گے انشاءاللہ. سر جی سر میرا ایک کوشچن تھا کہ یہ سکہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راوی سکہ ہے. جی سکہ یہ نا جرح و تعدیل ایک ٹرمینالوجی ہے حدیث کی. ٹھیک ہے, جرح و تعدیل کیا ہوتا ہے کہ اسماء الرجال کا علم ہے اس کے پیچھے جو کام کرتا ہے, کہ ہر وہ صحابی جس نے حدیث کوٹ کی یا تابعی جس نے کوٹ کی یا تبع تابعی جس نے کوٹ کی, اس کے پورے احوال جانچے جاتے ہیں کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ اسے حدیث لی جائے یا نہ لی جائے. ٹھیک ہے, کیا اس کے اوپر کوئی کلام تو نہیں ہے, کیا اس کے اوپر کوئی دروغ گوئی کا الزام تو نہیں ہے, کیا اس نے کبھی کوئی حدیثیں فیبریکیٹ تو نہیں کی, اس کا اپنا اخلاقی معیار کیا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک دفعہ ایک صحابی تو نہیں, ایک صاحب کسی سے حدیث لینے کے, صحابی کے بارے میں بات پاسبل نہیں ہو سکتی, موسٹ پروبلی اس کے ٹائم فریم کے بعد کی ہے. تو انہوں نے اپنی جھولی پھیلائی ہوئی تھی اور وہ کسی جانور کو بلا رہے تھے یہ دکھا کر کہ جی میری جھولی میں کچھ کھانے کو ہے تو تم آ جاؤ, پالتو جانور تھا ان کا.
تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے دیکھا ان کی جھولی میں کچھ نہیں تھا، تو ان سے حدیث نہیں لی گئی، صرف اس لیے کہ جو بندہ جانور کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ انسانوں کے ساتھ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کذب کا آتا ہے اس طرح، کذب ہے، کس جھوٹ کو کہتے ہیں کہ ان سے کوئی جھوٹ تو منسوب نہیں ہے. اگر کسی شخص نے جھوٹ بولا ہو کسی کے ساتھ اور وہ چیز روایت میں پائی گئی ہو تو وہ سکہ راوی نہیں رہے گا. تو روایوں جو اجراء و تعدیل کا علم جو ہے وہ یہی کرتا ہے کہ وہ روات جسے کہتے ہیں، جو چین آف نریشنز ہوتی ہیں، اس کی ڈیٹیل چھان بین کرتے ہیں ان کے روات کے بارے میں کہ ان کی اتھینٹسٹی کیا ہے. تو جتنا جو اتھینٹک ہوتا ہے وہ اتنا سکہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث کی بیسیکلی دیٹس سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دی حدیث. تھینک فردر اگر آپ نے پڑھنا ہو تو مصطلح الحدیث کے نام سے مختلف کتابیں مل جائیں گی آپ کو. اصطلاح ہوتی ہے نا، جیسے اصطلاح کہتے ہیں ٹرمینالوجی، تو مصطلح جس چیز کو جس کے لیے ٹرمینالوجی استعمال کی گئی ہو، تو مصطلح الحدیث باقاعدہ اس نام سے بکس مل جائیں گی جس میں ایکسپلینیشنز آپ کو مل جائیں گی. اور اس میں وہ بھی مل جائیں گی کہ سنن کسے کہتے ہیں، مسند کیا ہوتا ہے، امیر المومنین فی الحدیث کیا ہوتا ہے، اور بہت ساری ٹرمینالوجی. حدیث کا علم بہت کمپلیکس اور بہت وسیع علم ہے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو. جی اینی ادر کوشچن پلیز. مجھے معلوم ہے آج کا شاید تھوڑا سا کمپلیکس ہو گیا ہو آپ لوگوں کے لیے، لیکن اینی ویز میرا خیال ہے کہ اٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، اس لحاظ سے کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں. صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں کس طریقے سے چیزیں کمپائل ہو رہی تھیں، اور کس طریقے سے جو اسکالرس تھے وہ سیرہ کے اوپر کام کر رہے تھے، اور کس طریقے سے اس میں جو چیزیں جو تھی کمپائل ہو رہی تھی. ابھی بہت ساری چیزیں مس بھی ہوئی ہیں اس میں سے، ضروری بات ہے ٹائم کی قلت کی وجہ سے، لیکن صرف جی جی پلیز. جی سوری، میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ جی جی ضرور ضرور پلیز. ابھی جو آپ نے یہ چین بتائی ہے سیرہ کے سورس کی، جس طرح عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن اسحاق، اور پھر اگر میں بھولوں میں ٹائم تھوڑا یہ حدیث کی تو نہیں، سیرہ کی. جی جی سیرہ کی. ہاں جی، امام زہری تھے. عروہ امام زہری، سوری، ہاں جی. تو عروہ بن زبیر we can say is the primary source. نہیں پرائمری نہیں، ون آف دا پرائمری سورس آپ کہہ سکتے ہیں، ون آف دا ارلیسٹ سورس بیسیکلی. نہیں، اس چین میں، اس والی چین میں جو آپ بتا رہے ہیں، اس میں جی تو جی وہی پرائمری دیکھیں، سورس بن رہے ہیں. دیکھیں میری جسٹ لیٹ می میں آپ کو ایکسپلین کرنے دیں. دیکھیں یہ چین آف نریشنز نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتائی نا، میں نے صرف ایک آپ کو ایک ریفرنس کے طور پہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس سیرت ابن حشام ہے جو بڑی مشہور سیرت ہے، ٹھیک ہے، جی تو ابن حشام کے استاد جو ہیں وہ امام زہری ہیں، زہری کے استاد اس طرح سے عروہ بن زبیر ہیں. تو یہ ساری چیزیں سینہ بسینہ اور لکھی ہوئی صورتوں میں بھی ایک دوسرے کو منتقل ہوتی چلی آئی ہیں. So that was something to address or to refute the claim that Sira was not composed or compiled or written down in the prophetic time. تو وہ اس گاڈ. وقت سے چیزیں چل رہی تھی، جس میں سے عروہ بن زبیر کا ایک نام بڑا کہہ لیں کہ ایک مین نام ہے اس چین کے اندر. ٹھیک ہے، اور اس میں کام اس طرح ابو ہریرہ نے بھی کیا اور مختلف صحابہ نے بھی کیا، اور پھر چیزیں کمپائل ہوتی چلی گئیں اور واقعات آتے چلے گئے. اب سیرہ کی اتھینٹسٹی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح حدیث کی ہے، حدیث کی اتھینٹسٹی اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح کی قرآن کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب چیزیں آپ سیرہ کی واقعات رکھ کر دیکھتے ہیں تفصیلاً ساتھ میں، تو آپ کو کنٹراڈکشن نظر نہیں آتا کہیں حدیث کے ساتھ. جہاں نظر آتا ہے وہاں پر اسکالرس کام کرتے ہیں، اس کو ریفائن کرتے ہیں اور فردر اس کو ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں، فردر ریسرچ کرتے ہیں. تو یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک کام ہے جو چلتا رہتا ہے. لیکن اس کو اگر آپ یہ جب آپ ٹرمینالوجی اس کی چین آف نریشنز کی استعمال کریں گی نا کہ یہ سند ہے، تو یہ دیٹس سم تھنگ آئی ایم ٹرائنگ ٹو اوائڈ دیٹ ون. فار سیرہ. ٹھیک ہے جی 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 بالکل. کیونکہ سیرہ میں جس طرح میں نے بتایا نا، ابن اسحاق کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ جی وہ تمام روات سے لے کر ایک واقعہ بیان کر دیتے تھے، واقعے کی صورت میں کوٹ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اور سملرلی اس طرح سے مختلف اور بھی اسکالرس نے یہ کام کیا. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. کیا میری ایک رائے ہے اس میں؟ جی ضرور. اگر نیکسٹ ٹائم آپ مزید آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا اس چیز پہ اسٹریس کر دیں یا تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ حدیث کی کمپائلیشن از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ سائنس، اور سیرت کو اکٹھا کرنا، بیان کرنا، اس کو کمپائل کرنا از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ سائنس.
تو یہ سب کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا. اس کو بیسیکلی میں خیال کنفیوز کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات ایگزیکٹ اسی طرح سے ہی آئی ہے. ہم نے آج کی لیکچر کے 3 حصے تھے نا، قرآن کمپائلیشن، حدیث کمپائلیشن اور سیرہ کمپائلیشن. دیر آر 3 ڈفرنٹ تھنگس. قرآن کمپائلیشن عثمان کے دور میں جس طرح بتایا ختم ہو گئی تھی. حدیث کا ایگزیکٹلی بتایا کہ جو 3ری 4تھی صدی ہجری تک جو کام تھا وہ امام بخاری اور امام مسلم اور وہ جو سارے بڑے اسکالرس تھے وہ اس کو کمپائل کر چکے ہوئے تھے، اور میجر وہی نسخے تھے جو ابھی بھی چل رہے ہیں. تو سیرہ کی کمپائلیشن کی الگ پورا کا پورا اس کو کلاسیفائی کر کے ہی بتایا آج. وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی شاید انڈرسٹینڈنگ میں کسی کی اس مس انٹرپریٹیشن ہو تو ہو. ادر جی دین جی دیٹ آئی واز آپ نے ویری مچ کلیئر کہ یہ چیزیں جی کافی حد تک آپ نے چیزیں کلیریفائی کی ہیں. میں صرف اس لیے اس میں انپوٹ دینا چاہ رہا ہوں جی جی کہ چونکہ اب ہاں میں سمجھ گیا میرے بات علم آپ کی، میں میں آپ کی بات میرے علم میں یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر حدیث سینٹرک ہمارا نالج ہوتا ہے، تو ہم جی ہر چیز جی کو اسی نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو کٹ کرنا یا تھوڑا کلیریفائی کرنا یہ وائڈر آڈینس کے لیے بہت فائدے مند ہوگا. جی نیکسٹ ٹائم جی جب جی آپ ایسا ہی کہیں ہے. تو جی ٹھیک ہے جی ٹھیک پوائنٹ نوٹ کر. جی تھینک یو ویری مچ. جی اینی ادر کوسچن جی پلیز. جی صفوان بھائی کوئی چیٹ کے کوسچن ہے تو وہ بتا دیں. جی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ حدیث کی صحت کے اوپر کر کے ان کو جو ہے نا ڈسکارڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو اس کے اوپر آپ کا کیا ہے؟ آج کا لیکچر سیرت کے اوپر تھا. میں پھر وہ بھائی والے حسان سے ہی بات کر رہے تھے کہ ہم پھر حدیث پہ چلے جاتے ہیں. دیکھیں اس کو جی حدیث کی صحت کا جو کام ہے، مجھے صرف ایک چیز بتائیں کہ ایک چیز جس کے اوپر صدیوں کے بہترین دماغوں نے کام کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور آپ اس کے اوپر بیٹھ کے ہم کیسے اعتراض کیسے جوڑ سکیں. اب اعتراض کوئی جاہل جوڑے تو جوڑے، کوئی سینسیبل آدمی نہیں جوڑتا. ایون اب تو اورینٹلسٹ نے بھی یہ کام چھوڑ دیا جب سے اس کے اوپر جیسا میں نے بتایا مناظر احسن گیلانی صاحب کی بک ہے پوری، ذرا اس کے اوپر تدوین حدیث کے اوپر آپ اس سے ریفرنس لے لیں. انہوں نے پورا بخاری کا بتایا. اور جس طرح فواد فیضگن کا میں نے نام لیا، ٹرکش اسکالر ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. تو میرا خیال ہے وہ بکس ریفر کر لیں، اس میں یہ چیزیں زیادہ بہتر طور پہ کلیئر ہو جائیں گی ڈیٹیل میں اگر دیکھنی ہو. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. سیرہ کی بکس کے ایز یوزول نام ہم سے پوچھے جاتے ہیں کہ جی نیکسٹ لیکچر میں آخری لیکچر ہوگا اگلا انشاءاللہ، اس میں ہم جو سیرہ کے اوپر جو کام ماڈرن ڈے میں ہوا ہے برصغیر میں جو کام ہوا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں بات کریں انشاءاللہ. ویسے اگلا لیکچر ہم نے رکھنا ہے اس کے اوپر ہے کہ جو سیرہ کی بکس کون کون سی ہیں، اسلوب کون کون سے ہیں، ہم اس میں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس کے پیچھے یہ ساری لیکچر سیریز شروع ہوئی تھی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں یہی چیز ڈسکس کریں گے. جی ٹھیک ہے. اور ویسے ہماری آن لائن لائبریری ہے، آپ اس لائبریری سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. کافی ساری کلیکشن ہے، لیکن عامر بھائی کی ریکمینڈڈ بکس جو ہے نا وہ بعد میں. جی کوئی سوال کرنا چاہ رہا تھا؟ لیکچر ہمارا ہر منڈے کو 9:30 پاکستان کے ٹائم کے حساب سے ہے. اور کوئی کوشچن؟ ہاؤ کین وی جوائن یور گروپ؟ ہمارا عامر بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عامر بھائی میرا ایک کوشچن تھا کہ سیرہ کی بکس پڑھتے وقت جب مختلف روایات میں لکھا جاتا ہے، حوالہ دیا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے ابن اسحاق کا بتایا ہے، اور اسی روایت کو ابن عساکر کے مطابق بھی بتایا جاتا ہے، تو مطلب مائنڈ اس وقت پہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ اتنے جب حوالے مطلب آتے ہیں چیزوں کے، تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا جائے پڑھتے وقت؟ دیکھیں وہ ریفرنسز ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فردر اس کے اوپر ریسرچ کرنی. ٹھیک ہے، ہم اس کا جو کام کمپائل ہوا ہے ہم تو اس سے مستفید ہو رہے ہو. یہ کام ان لوگوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جنہوں نے کسی واقعے کے اوپر فردر ریسرچ کرنی ہو. مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے دینا لائبریری میں ایک صاحب ملے، یمن کے تھے غالباً، ناٹ رانگ، اور وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، اور ان کے پی ایچ ڈی کا تھیسس جو تھا
وہ ہجرت مدینہ تھا خالی، اور وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے. اب انہیں اس ہجرت کے جتنے بھی واقعات ہیں اور اس کے بھی پرٹیکولرلی صرف ناٹ اونلی ہجرہ بلکہ دا ایڈمنسٹریٹو ٹاسک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کرنے کے لیے جو اڈاپٹ کیے تھے وہ کون کون سے تھے، یہ ان کا اسپیسیفک ٹاسک ہے پی ایچ ڈی کے تھیسس کا. اب اس کے لیے انہیں فردر چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اب انہیں اس کے لیے عروہ بن زبیر کی طرف جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عروہ بن زبیر ڈائریکٹ بیٹے ہیں حضرت اسما کے. اب حضرت اسما سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ انہوں نے وہ جو توشہ دان تھا، جب اپنی وہ پیٹی پھاڑی تھی اپنے اس کی کپڑوں کی، اور اس کو پھاڑ کے جب وہ توشہ دان باندھا تھا، تو یہ ڈسکرپشن کون دے گا؟ حضرت عروہ بن زبیر کو حضرت اسما سے بہتر تو کوئی نہیں دے سکتی نا. تو دیٹ از ویئر دے ول گو ٹورڈز دوز پرائمری سورسز ٹو ڈگ ڈاؤن فردر انٹو دا ڈیٹیلز. ٹھیک ہے، وہ وہاں سے ملتی ہیں پھر انہیں. تو وہ ریفرنسز پھر اس طرح سے کام آتے ہیں جب آپ نے ڈیٹیلڈ ریسرچ کرنی ہے. تو ہمارے لیے کیا ہوگا کہ ہم جس طرح آپ نے یہ ابن اسحاق کا بتایا، کچھ نام ذہن میں رہ گئے ہیں، تو ہم پڑھتے وقت جی اگر ہمیں بھی بچوں کو یا کسی اور کو ریفرنس بتانے کی ضرورت پڑے تو ہم یہ انہی کامن نیمز کو ذہن میں رکھیں، باقی سب جی مطلب جی اتنا تو ہاں جی بالکل. اس میں آپ بتا سکتے ہیں نا کہ سیرہ تو جو ہے وہ پروفیٹک ٹائم میں اور اس کے فوراً مطابعی میں اور ابن زبیر نے شروع کر دی تھی. پھر ابن اسحاق تھے، زہری تھے، پھر واقدی تھے، ابن اور بے تحاشا نام ہے جو میجر ابن ہشام تھے. ٹھیک ہے، بچوں کو بتانے کے لیے یہ چیز از ٹو ارلی کہ کون تھے، کنہوں نے کمپائل کی. ان کے لیے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں، بچوں کو سیرہ پڑھانی جو ہے نا، وہ ورڈ کو ڈسکرپٹیو فارمز دیں. آپ انہیں ویژولائز کرنا سکھائیں بچوں کو. بہت سمپل واقعات ویژولائز کرنا سکھائیں. کیونکہ ادر دین دیٹ ہوتا کیا ہے، پھر ہم صرف کہانی پڑھتے ہیں. سوری ٹو سے ٹف لفظ، بہت ٹف الفاظ استعمال کر رہا ہوں، مشکل الفاظ، لیکن دیٹس ٹرو کہ ہم صرف کہانی سنا رہے ہوتے ہیں. اس کو Exactly. ڈسکرپٹیو معنی پہنچائیں، آپ اس کو ویژولائز کرنا سکھائیں. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو وہ حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں، اپنی ویژولائزیشن کی جو ہے نا اس تصور سے نہ دیکھیں. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ اسپیکٹ. اوکے، جزاک اللہ خیر. جی صفوان بھائی، اینی ادر کوسچن؟ نہیں، ایسا تو کوئی کوشچن نہیں ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک جی سوال عمر. تھا، جو سے آپ نے جی اگزامپل دی تھی کتاب جو حضرت عثمان کے دور میں لکھا گیا، کتاب لکھنے کے 2 طریقے لکھے، وہ حضرت جی ابوبکر جی صدیق میں بھی ویسے ہی لکھے گئے تھے؟ ویسے ہی تھا، بالکل وہی تھا. اسی کو تو کاپیاں بنوائی نا حضرت عثمان نے. حضرت عثمان نے انفیکٹ کیا یہی تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق والی جو نسخہ تھا اس کو ریپروڈیوس کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے نسخے تھے وہ صحابہ سے بھی زبردستی لے لیے گئے تھے واپس. زبردستی سے مراد یہ کچھ نے دے دیے تھے، کچھ نے نہیں دیے تھے، تو زبردستی بھی نہیں ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، اور وہ سارے انہوں نے ڈسکارڈ کیے، اور اس کے بعد صرف وہی نسخہ پرنٹ کروا کے انہوں نے مختلف روایات جو میں نے بتائی تھی، 4 تو موجود ہیں، کچھ روایات میں 7 تک کا ذکر بھی آتا ہے، وہ بھجوا دیے تھے مختلف علاقوں میں کہ اس کے بعد جو بھی نسخہ تیار ہوگا وہ ان نسخوں کو دیکھ کے لکھا جائے. یہ ہوا تھا اس وقت عثمان کے دور میں. لیکن جب پہلے عربی آئی تھی ٹھیک تب ہے، وہ یعنی کہ آپ یہ زیر کہہ زبر سکتے ہیں نہیں کہ لکھتے آج تھے، بھی جو قرآن ڈائریکٹ آپ ہی پڑھ رہے لکھتے ہیں نا، تھے. اس کے ہجے، جی یہ تو بعد میں، یہ تو بہت بعد میں، یہ تو اس کا تو سہرا پتہ ہے کس کے سہرا؟ آپ حیران ہوں گے اس چیز کو جان کر. اس کا سہرا غالباً جو کہا جاتا ہے آئی ایم ناٹ شیور کہ 100% ٹرو ہے یا نہیں. ایک بات تو کنفرم ہے کہ یہ جو رکوعوں کی تقسیم ہے یہ تو حجاج بن یوسف کے ٹائم فریم میں ہوئی، اور غالباً زیر زبر بھی اس وقت ڈلی گئی. ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی نا عربوں کو، جی حجاج بن کہ اپنی یوسف، لینگویج ہم اردو میں ڈالتے ہیں، ہم نہیں ڈالتے نا. عامر بھائی حجاج بن یوسف کے دور میں جی ہی اس کے اوپر اعراب لگائے گئے تھے. تو فرسٹ آئی واز تھنکنگ کہ شاید علماء نے خود کیا ہو، اور حجاج بن یوسف کیا ان کے دور تھا تو اس کا صحرا اس کے سر چلا گیا ہو، مے بھی. لیکن یہ کنفرمیشن تو یہ ہے کیا تو اسکالرز نے ہے، نہیں تو ایسا ہی ہے. حجاج بن یوسف کے ٹائم فریم سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ اس نے خود لگائے. نہیں مطلب یہ کہ اس نے انیشیٹ کیا ہو، اور وہ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انیشیٹ بھی اسی نے کیا تھا. جی میں ایگزیکٹلی یہ تو کریڈٹ جاتا ہے اس کو. وہ باقی بہرحال مسائل اپنی جگہ پر جی موجود ہیں، وہ ایک جو کچھ تلخ واقعات اس کو چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں جس میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو نا، یہ تو آپ
لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا. آپ ایک پڑھتے ہیں عمر ایسے لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک آپ دیکھتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جی, جی ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جو جب اس طرح لکھا جاتا ہے تو یہ عمر ہے پیش کے ساتھ, اور جب یہ آگے واؤ ہوتی ہے تو یہ امر ہے زبر کے ساتھ. عربی نہ پیش ڈالے گا نہ زبر ڈالے گا, وہ آگے واؤ ڈال دیتا ہے اس کی کلاسیفیکیشن کے لیے, ٹھیک ہے. تو جب جس کی جو نیٹو لینگویج ہے وہ اس کو اسی طرح سمجھتا ہے. یہ اس کی ضرورت ہے جو کہ مجھے اور آپ کو ہے, عربوں کو نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج کے عربی وہ عرب نہیں رہے تو انہوں نے بھی زبریں ڈالنی ہیں, ٹھیک ہے. جی بلکہ میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جو قرات ہیں, سوا قرات اور یہ پڑھتے ہیں نا آپ, ایک چیز ہوتی ہے امالا کہتے ہیں اس کو, جس طرح اس میں آتا ہے نا مجرحا و مرساحا, جو لفظ ہے وہ اس میں کھڑی زیر ہے مجرحا کے نیچے, اس سے رے پڑھا جاتا ہے, ری نہیں پڑھا جاتا, اسے امالا کہتے ہیں. یہ حفظ کی قرات میں یہ واحد ایک ہی جگہ امالا آتا ہے. لیکن وہ قرات جو پڑھی جاتی ہے ساؤتھ افریقہ میں, افریقہ میں, وہاں پر بہت زیادہ آتا ہے. آپ اس کی شیخ نورین کی کبھی تلاوت سنیے گا, بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں, وہ بے تحاشا امالا کرتے ہیں. تو یہ پڑھنے کے مختلف اسلوب بھی ہیں اور ڈائلیکٹ بھی ہیں, لیکن یہ وہی قرات کے ہیں جو قریش کی تھی. تو وہ سارے پرزروڈ ہیں, وہ بھی آج بھی پرزروڈ ہیں سارے کے سارے جو سوا قرات کا معاملہ ہے. تو اس میں بھی جتنی بھی کہیں پر پڑھنے کے جو ہیں, جس طرح ایک اور بھی وہ تھے ساؤتھ افریقن قاری تھے جس میں کہ وہ خلف کی سورہ یوسف روایت کی ہے کوئی آیت عامر بھائی, خلف اور ورش کی جی جی, روایت جو ہے بہت زیادہ چلتی ہے حفظ تو ہمارے ہاں نا, الجزائر. حفظ تو ہمارے حفص ہاں نا, ہمارے ہاں چلتی ہے, حفظ اور ورش کی جو روایت ہے ورس وہ وہ تو الجزائر چلتی میں, ہے عرب ہاں میں, اس افریقہ میں سائڈ پہ وہ کافی, چلتی ہے. ہاں اگر وہ حفظ والے سنیں تو اس میں کافی جو ہے نا پھر وہ اعتراض نکال دیتے ہیں کہ ملک یوم الدین پڑھتے ہیں. ملکی یوم الدین پڑھتے ہیں ایسے ہی. وہ جی ہاں, شیخ تو نورین کے سنے نا, وہ بڑی کلاسک اگزامپل ہے, وہ بہت خوبصورت قرات ہے. جی جی, اور باقی وہ جو آئلہ کا آپ بول رہے ہیں وہ خلف میں جو ہے بہت زیادہ آئیں گی, والضحی واللیل اذا سجے جی جی ما جی جی ودعک جی 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 ربک بالکل وما ایسے قلی, تو وہ جی پوری روایت ہیں امالا, بالکل جی ایسے اسے ہی ہے. امالا کہتے ہیں نا ٹرمینالوجی میں. جی ہاں, لیکن پاکستان میں عمومی طور پر حفظ کی ہی روایت ہے. وہ حفظ ہے ہمارے ہاں, بالکل بر صغیر میں حفظ ہی چلتی ہے, ہمارے یہاں حفظ چلتی ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ زیر زبر کا میں بتا رہا تھا کہ یہ زیر زبر ہمارے لیے ہے, ہم لوگ کے لیے نہیں ہے, جو اہل زبان ہے ان کے لیے نہیں ہے یہ چیز. جزاک اللہ خیر عامر بھائی, آئی تھنک اٹس ٹائم ناؤ ٹو کنکلوڈ انشاءاللہ. اگر کوئی جی اور بالکل, سوال نہیں ہو تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو اجازت دیتے ہیں. عامر بھائی جی ایک جزاک اللہ خیر. سوال یہ ہے کہ ترتیب نزولی کے حساب سے کسی نے کام کیا ہوا تو آپ کو اندازہ پتہ ہے اس کے بارے میں؟ جی جی, ایک تو ذکر آیا بھی تھا ایک ڈاکٹر صاحب کا, اور ایک تو میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ آج کل بھی ایک کام ہو رہا ہے تسنیم احمد صاحب میں, کاروان نبوت کے نام سے. اس کی کوئی 11-12 جلدیں آ چکی ہوئی ہیں, 11 تو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, سامنے میرے لگی ہوئی ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. اور ابھی پرنٹنگ میں تھی یہ نا, اس کی پورا کام نہیں ہوا تھا ان کا. 11 والیومس ہیں, بہت بڑے نہیں ہیں, نارمل سائز کے والیومس ہیں, بیچ میں کچھ والیومس کمپائل بھی ہوئے ہیں. تو انہوں نے کام کیا تسنیم احمد صاحب. اس کے علاوہ بھی کام اس کے اوپر ہو چکا ہوا ہے. یہ تو وہ ایک جو ہے میری انفارمیشن میں ایک کا ذکر آیا بھی تھا کہیں بیچ میں, میرا نام میرے سینسس کے پور ہے ان کا بھی تھا, لیکن بہرحال یہ ریسنٹ ٹائمز میں یہ کاروان نبوت کے نام سے اویلیبل. ڈاکٹر اشار احمد نے بھی کام کیا تھا, تو وہ انہوں نے مرتب کیا تھا اپنا کام یا نہیں, انہوں نے صرف ایک جگہ کہیں لیکچر میں کہا تھا کہ میں اپنے بہت ترلی ہے جس میں میں نے بہت شوق سے اس کے اوپر کام کیا تھا, اس لیے کہ سیرہ کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے قرآن کی ترتیب نزولی کے ساتھ. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ قرآن کی ترتیب نزولی کے اوپر حتمی رائے نہیں ہوتی کوئی بھی, وہ کافی حد تک وہ کلوز پروکسیمیٹی ہوتی ہے, لیکن حتمی رائے نہیں ہوتی, کیونکہ اصل جو چیز سیف کی گئی ہے نا وہ توفیقی ترتیب ہے, اس کی نزولی نہیں ہے. توفیقی سے مراد جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جس طرح اللہ کے رسول نے اس کو کمپائل کروایا. چلو ایک کوشچن پوچھ لوں جلدی سے. جی پلیز. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ یہ جو رحیق المختوم کے بعد, کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ بہت بھاری بھرکم کتاب تو نہیں ہے, اس کے بعد نیکسٹ لیول کون سی کتاب ہونی چاہیے سیرہ کی پڑھائی کے لیے؟ ایک ہفتہ انتظار کر لیں, اس سوال کے جواب میں نے بہت لٹکایا لوگوں. چلیں, جزاک اللہ. نیکسٹ منڈے انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ ہم کریں گے سیرہ آج کے ٹائم فریم میں.
اور جو سیرہ کے اوپر جو بہت کام ہوا عرب ورلڈ کے بعد، جو میجر کام ہوا ہے وہ بر صغیر پاک و ہند میں ہی ہوا ہے سیرہ کے اوپر. تو یہاں پہ جو میجر کام ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے انشاءاللہ. پرفیکٹ. ٹھیک ہے. فریدہ نے ایک دفعہ انمیوٹ کیا تھا. if you still have some question you can unmute again. اگر نہیں ہے تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں. نہیں، میرا بہت سوال میں بہت سمپل سا سوال ہے. مجھے پوچھنا ہے کہ عمر بن خطاب ہے یا عمر بن خطاب ہے؟ عمر بن خطاب. تو یوزلی ان کو ایک یمن کے اسکالر ہیں، وہ ان کو عمر پڑھتے ہیں، عمر بن خطاب. نہیں عمر بن خطاب ایسا نہیں. اب غلط فہمی ہوئی ہوگی، مے بی پروننسیشن کچھ ایسا ہو ان کا. یہ حضرت عمر بن خطاب اور عمر بن حزام کا نام ایک آتا ہے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً کے کچھ ریلیٹو تھے. تو وہی آپ کو لکھا ہوا نا، آپ کو اردو میں بھی آپ کوئی بھی بک کھول لیں اس میں آپ جب بھی آپ کو عمر کے آگے واو لکھا نظر آئے تو وہ عمر ہے، زبر ہے ان کے اوپر. اس وہ بھی کلاسیفیکیشن بڑی کامن ہے. جزاک اللہ. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جی اس جی میں جی اکثر عمر غلطی بن کرتے ہیں. العاص. عمرو بن عاص، عمرو نہیں ہے، ہاں وہ واو جو ہے وہ عمر ہے. پیش کی. ہاں بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے صفوان بھائی، جی گفتگو بالکل. انشاءاللہ. سو بس اختتامی دعا کر لیں عامر بھائی پھر. جزاک اللہ خیر. اوکے جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.